الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، انسانی ذہن نے اپنے طور پر دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر انسانوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکے۔ انسانیت باوجود اس کے کہ اس کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے سمندروں کے سینے چیر دیے ہیں اور آسمان کی وسعتوں کا مشاہدہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ انسان نے پھول کی پتی کو بھی چیر لیا ہے، اور یہ بھی انسان کہتا ہے کہ میں نے ذرے کا جگر پھاڑ کے رکھ دیا ہے اور میں نے ایٹم بم بنا لی۔ انسانی ذہن کے بہت دعوے ہیں۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کی اصل دل کو پا لیا ہے، اس کی روح کو پا لیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ انسان کب تک اور کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اتنے دعوے انسانوں کے ہیں، اتنے دعوے انسانوں کے ہیں، اس کے باوجود آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، پوری زمین کے اندر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہ خشکی کی جگہ چھوڑی انہوں نے اور نہ کوئی تری کی جگہ چھوڑی جہاں پر فتنہ و فساد نہیں پھیل گیا۔ تو انسان نے اپنی زندگی سے، اپنے تجربوں سے، اپنے مشاہدوں سے جو کچھ بھی سیکھا وہ برکیف ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اس نقص کو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان نے جو بھی فہم اپنے طور پر آج تک حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ناقص فہم ہے۔ انسانیت کے جو اس وقت امراض ہیں وہ صرف دو ہیں۔ اس میں انسانیت سے مراد کفار بھی ہیں اور خود مسلمان بھی ہیں، جن کو ایمان کا دعویٰ ہے اور جنہیں اسلام کا دعویٰ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے پاس کامل مکمل کتاب ہے اور اللہ کی ہدایت ہے اور ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ بھی اور وہ بھی جو اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ تو آج آپ کو ان دو امراض کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ دو امراض کون سے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقص فہم جاہلیت۔ جاہلیت اسلام کے بالکل مقابلے میں ایک چیز ہے، جہالت نہیں، جاہلیت۔ جہالت ایک اور چیز ہے، جاہلیت اور چیز ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تم ابھی تک جاہلیت کے پیروکار ہو؟ جاہلیت اس کفار کے کفر کو ہی کہتے ہیں۔ اسلام کی مخالفت میں جو نظریہ چل رہا ہے دنیا کے اندر وہ جاہلیت ہے۔ تو جب تک ہمیں یہی حقیقی طور پر نہ پتہ چلے کہ خود جاہلیت کیا ہے تو اتنی دیر تک ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اس جاہلیت سے نکلنا کیا ہے۔ یہ وہ مرض ہے۔ جب تک آپ کو یہی پتہ نہ ہو کہ مجھے مرض کیا ہے تو آپ اس سے نکلیں گے کیا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناقص فہم جاہلیت۔ ہم نے ہزاروں چیزوں کو اپنے طور پر اسلام سمجھ لیا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم وہ ہے ساری جاہلیت کی، ساری کفر کی، ساری شرک کی اور غیر اقوام کی، وہ انسانوں اور شیطانوں کا بنایا ہوا ایک جال ہے جس کو ساری زندگی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم حق کی راہ پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے غلام کو نیچے گرایا ہوا ہے اور اس کے منہ پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور اسے دبا رہے ہیں کسی غصے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو ذر کیا تجھ سے ابھی تک جاہلیت نکلی نہیں؟ یہ آپ دیکھیں ایمان لانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، مدینہ شریف کے اندر ہو رہی ہے، مکے کے اندر نہیں ہو رہی۔ اور ابو ذر وہ آدمی ہیں جو ساتھ میں مسلمان ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا آدمی نہیں جانا۔ اب یہ وہ آدمی ہے جس کے ایمان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کو دین کا فہم نہیں تھا، مگر ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کے اندر ایسی چیزیں موجود رہتی ہیں جس کو کفر تعبیر کیا گیا ہے، جس کو کفر تعبیر کیا گیا ہے۔
تو یہ تو دعویٰ کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. اس سے یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی بزرگی والے آدمی اور جس نے نبی کی زبان سے بشارت سنی ہو اور پورا قرآن اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھا ہو اور جو عربی زبان کا خود بھی ماہر اور قرآن مجید کی تمام چیزوں کو سمجھتا اور اس کے شان نزول اور اس کے اسباب نزول کو جانتا ہو، اس کے سیاق و سباق کو جانتا ہو، جس کے سامنے نبی نے کلام پڑھ کر سنایا ہو، جو نبی کے جمعے بھی پڑھتا ہو، نبی کے درس بھی سنتا ہو، نبی کے سفر حضر نبی کے غزووں میں بھی شامل ہو، جو مکہ بھی گزار کر آیا اور مدینہ گزار رہا ہو، اس کے اندر اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو میں اور تم ہیں کس کھیت کی مولی؟ پہلے یہ بتائیں. اس لیے لمبی داڑھی رکھ لینے کے بعد، شلوار پاجوں سے ایک بالشت اوپر کر لینے کے بعد اور قرآن مجید کی چند دن تلاوت کر لینے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو جو فن خان سمجھ لیتے ہیں نا قرآن مجید کے، یہ اپنے دماغ سے خناس نکال لینا چاہیے. چند نمازیں، چند روزے، کچھ حج اور کچھ زکاتیں دے کر اور چند تسبیحات پڑھ کر جو تقدس ہمارے دلوں کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ تقدس ہم کو برباد کر دینے کے لیے دنیا میں بھی کافی ہے اور حشر کے دن تو کافی ہے ہی. اس لیے امت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن آپ یہی ساتھ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کتنی چیزیں صرف مہنگی ہو گئی ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، رمضان آیا تو آپ نے اپنی ایک دو نمبر حالت بدل لی، یعنی آپ نے ٹوپیاں نکال لی، تسبیحاں نکال لی، قرآن مجید نکال لیا، اور اب آپ رمضان شریف کی تسبیحاں لے کے بچوں کو لے کے بھاگم بھاگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اب قرآن مجید کا درس سن رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی اہلیہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 13 رکعت سے زیادہ نہیں ادا کیا. لوگ تو پتہ نہیں اس حدیث سے تراویح ثابت کرتے ہیں، کوئی تہجد ثابت کرتے ہیں، میں اس سے کچھ اور ثابت کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے دو مزاج نہیں تھے کہ رمضان میں آ کے حضور کچھ ہو جاتے تھے اور غیر رمضان میں کچھ ہو جاتے تھے. امت غیر رمضان میں اور رمضان کے اندر امت اور. یہی وہ منافقانہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے اسلام ہمارے پاس نہیں آتا اور ہم دنیا میں بھی جوتے کھا رہے ہیں اور آخرت بھی اپنی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایک رویہ رمضان شریف ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صرف ایک رویہ اپنائیں، دورنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. یہ دو رنگیاں دوہرے مسلمان بن جانا کہ رمضان میں اور مسلمان ہو جائیں اور غیر رمضان میں. حکم تو یہ تھا کہ جو رمضان میں ہو وہی 11 مہینوں میں تم ہو جاتے، لیکن یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جو تم 11 مہینوں میں ہو وہ تم رمضان میں نہ بن جاؤ اور کچھ اور ہی نئی چیز بن جاؤ. یہ پھر وقتی طور پر اندر تو ریت کی بربری عمارت ہے، لیکن اوپر سے آپ اس کو رنگ روگن تو کر دیتے ہیں. پھر وہ ایک مہینے کے بعد کیا کچھ کا تو یکم شوال کو ہی رنگ اتر جاتا ہے اور کچھ کا شوال کی ابھی شوال بھی نہیں آیا، رنگ اترنا 27ویں کو شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک امراض ناقص فہم جاہلیت کو نہ ہم پہچان لیں کہ جاہلیت ہے کیا چیز، اتنی دیر تک امت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں حل ہو سکتا اور ایک فرد کا بھی نہیں حل ہو سکتا. یہ نہ کہیں کہ یہ اس میں امت، جب میں امت کی بات کرتا ہوں تو فرد واحد کی بھی ساتھ ہی بات کرتا ہوں. ایک فرد واحد جب تک حقیقی جاہلیت کو پہچان نہ لے اور حقیقی جاہلیت کی پوری معرفت نہ حاصل کر لے اور اس کا چہرہ مہرہ اور اس کے نقش نین اور اس کے ناز داز اور اس کی معرفت نہ حاصل کر لے، اتنی دیر تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے بھی اب مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر آدمی یہ کہے کہ جاہلیت کی پہچان کے لیے، جی ہاں یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا اور آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جاہلیت کو پہچان نہیں سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وہ دین اسلام کی ساری کڑیوں کو بکھیر کر رکھ دے گا جو آدمی اپنے دور کی جاہلیت کو نہ پہچان سکے، برباد ہو جائے گا. اس لیے آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں بات بات کی بولیاں، داڑیاں رکھ لی، چند کتابیں پڑھ لی، یوٹیوب پر آ کر بیٹھ کے لگے دین بتانے لوگوں کو، اور وہ ادھر سے دین بتا رہا ہے، وہ ادھر سے دین بتا رہا ہے. انہیں پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا کہ ہم دین بتا رہے ہیں یا دین کی عمارت کو برباد کر رہے ہیں. اور آپ کیونکہ جڑتے ہی سوشل میڈیا سے ہیں
اللہ کے دین سے جڑتے ہی نہیں، اللہ کے قرآن سے جڑتے ہی نہیں، تو پھر آپ اس کا اثر لیتے ہیں اور آپ کی جاہلیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی متشدد جاہلیت ہے، کوئی سیکولر جاہلیت ہے، کوئی آزاد خیال جاہلیت ہے، کوئی نرم جاہلیت ہے، کوئی سخت جاہلیت ہے، کوئی بڑی آپ کو سینے سے لگا لینے والی جاہلیت ہے، اور کوئی بہت میٹھی میٹھی جاہلیت ہے، اور کچھ کڑوی کڑوی بھی جاہلیت ہے۔ آپ تلخی کو جب سنتے ہیں تو حکمرانوں کے خلاف کوئی تلخی والی باتیں کرتے ہیں تو آپ اس آدمی کو چہیتا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امت کا غم اور درد بانٹتا ہے، کہتے ہیں بندہ بڑا سچا ہے اور کھرا ہے۔ وہ جاہلیت ہے۔ آپ مولویوں کے خلاف کسی کو بولتا سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا کھرا ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ تلخ جاہلیت ہے، جو آپ کے کان جس قسم کی تلخی کو سننا چاہتے ہیں آپ وہ تلخی سنتے ہیں، لیکن یہی ایک عالم دین میرے جیسا آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے تو آپ وہ تلخی برداشت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تلخی آپ کو بیدار کرتی ہے، یہ تلخی آپ کو ہلاتی ہے، یہ تلخی آپ کا جو بت بنا ہوا ہے اس کو توڑ دیتی ہے، یہ تلخی جو آپ کی خواہشات نفس کے پورے مجسمے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے پھر آپ لوگ اس تلخی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور میٹھی میٹھی تلخیاں تو اتنی ہیں، اتنی میٹھی میٹھی جاہلیت ہے کہ اس کا کچھ نہیں کہ اداکار اور اداکارائیں آتے ہیں اور آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مجھ پہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے میری ساری فلمیں ہٹ گئی ہیں، اب انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی یہ دی ہوئی عزت جو ہے وہ بڑی یہ ہوگی، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ ایسی عاجزی کا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں عاجزی کے الفاظ کے اندر کہ جو لوگ جاہلیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کی عاجزی اور انکساری کے بوجھ تلے آ کر کے انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں اور انہیں بھی کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس ملک کے جتنے یہ آپ کو آفتاب اقبال اور یہ سارے بڑے بڑے نام جو کامیڈینز آپ کے سامنے بٹھا، جا کے ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں، ان کی کاریں دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اتنا تو حکمران نہیں کماتے جتنا یہ کماتے ہیں، اور یہ جس طرح سے ان کے تو کامیڈین بھی مراسی اور بھانڈ بھی رئیس ہیں آپ کی امت کے، تو آپ دین ان سے لیں گے، آپ رمضان پروگراموں سے دین لیں گے۔ کل تک جو طوائفیں ہوتی ہیں یکم رمضان کی رات وہ حاجنیں بن جاتی ہیں، اور پھر ملک کے اندر پھر آپ ان سے دین لینا شروع کرتے ہیں۔ اور وہ بازار کے مولویوں کو، میرے تیرا بکنے والے مولوی جن کو میڈیا پر آنے کا شوق ہوتا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ بڑھے، پھر ان کو لوگ پہچانے۔ یاد رکھے دنیا کے اندر پیسہ نہ بھی ہونا، صرف شہرت ہو، آدمی جو اس سے کما لیتا ہے وہ آدمی پیسے سے بھی نہیں کما سکتا۔ پیسہ کمانے کے بعد بھی آخر شہرت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اداکارائیں اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں شہرت کے لیے، اور لوگ اپنا دین بیچ دیتے ہیں شہرت کے لیے، اور لوگ اپنی اولادیں بیچ دیتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، اور ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو انسانیت کے بھی منافی ہے اور جو قرآن کے بھی منافی اور دین اسلام کے بھی منافی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من لذت شہرتی، خداوند عالم میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کبھی شہرت کی لذت آئے۔ شہرت کی لذت وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہر کام کر گزرتے ہیں آپ، اور وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں سوال آتے ہیں کہ یہ کلپ سنیں وہ کلپ سنیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کلپ سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اور تم لوگ جو ہمارا پورے کے پورے رمضان کے ہم نے مسائل بتا دیے ہیں، لوگ پھر سے اسے ریپیٹ کر کے مجھے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اب مجھے پوچھتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے عالم میں جبکہ میں ایک لمبی منزل طے کر چکا ہوں، اب میں پیچھے سے پھر اس کو الف با پڑھاؤں، یہ کہاں کا؟ اور ایک کلک بھی نہیں کہیں لگاتے۔ انہوں نے گوگل کے اندر یہ سرچ کرنا ہی نہیں سیکھا، یہ سرچ کرنا ہی انہوں نے سیکھا کہ یہ مسئلہ پہلے کا بتایا ہوا ہے، ہمیں چاہیے ہم وہاں سے دیکھ لیں۔ آج کا نوجوان اس قدر سہولت پسند ہو گیا ہے، کہاں امام بخاری بخارا سے چلے اور دین حاصل کرنے کے لیے مکہ آئیں، کہاں پہ امام ابن ماجہ اور امام حاکم نیشاپوری اور بڑے بڑے ائمہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے، امام مسلم بھی نیشاپور ایران کے ہیں۔ ہاں جی، یہ ان علماء نے سفر کیے دین کے لیے، آپ کلک کر کے اس کے اوپر دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور دین سیکھتے بھی پھر آپ وہی ہیں جس کے اندر آپ کے اندر امراض جاہلیت موجود ہیں۔ تو دین کا، جاہلیت کا جب تک آپ بھرپور فہم نہیں لیں گے اتنی دیر تک آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ پہلے آپ جاہلیت کی کلاسیں لیں ہم سے کہ کاشف صاحب ہمیں کفر کی کلاس دیں۔ یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرا ان سے کیوں الگ سے، میری ساری دنیا سے الگ ٹون الگ کیوں ہے؟ میرے پاس کیوں اتنے رش نہیں ہے؟ میں کیوں اس قدر یہ؟ کیونکہ پیر مغاں جو ہے، جو پلانے والا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے یہاں پر اس قدر رش ہو۔
میں کوئی ایسی شراب بیچتا ہی نہیں، میں ایسی کوئی چیز دیتا ہی نہیں آپ کو۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے تم مجھ سے توحید کی کلاسیں نہ لو، مجھ سے شرک کی کلاسیں لو کہ شرک کی کلاس کیا ہے۔ استاد جی شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہاں سے آتا ہے؟ شرک سے کیسے بچا جائے؟ کس شے کا نام شرک ہے؟ یہ بچنا ہے۔ توحید کی خوشبو تو بعد میں آئے گی، توحید کی خوشبو تو بعد میں آئے گی۔ جب تک آپ کفر کے بارے میں نہیں جان لیتے، جب تک آپ شرک کے بارے میں نہیں جان لیتے، جب تک آپ جاہلیت کے بارے میں نہیں جان لیتے، آپ اس کے لیے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، جاتے ہوئے بتا دوں، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جمعہ ہوگا ختم اور اس کے بعد مجھے میسج آنے شروع ہو جائیں گے، استاد جی جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جاہل کرے گا مجھے فون، پھر میسج بھی کرے گا، ڈنگر طبیعت کا آدمی نا، اسے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا، وہ مجھے پھر میسج کرے گا۔ بھئی آپ کو تو پتا ہے کہ جو مجھ سے واٹس ایپ پہ دین سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس سے کہتا ہوں میں غیر شرع دے مار جتیاں، میں تو اس کو جوتے مارتا ہوں، میں تو سکھاتا ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ دین کے لیے مسجد میں آؤ، خدا کے گھر کا سفر کر کے آؤ، اہتمام کر کے آؤ، اور یہاں پر بیٹھ کر تحمل اور سکون کے ساتھ خدا کے دین کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ یہاں آ کر جاگزیں ہو جاؤ، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ میرے پاس یہاں پر آتے ہیں لوگ مجھ سے ملنے کے لیے، بے چین روحیں ہیں، میں چیک کرتا رہتا ہوں انہیں وقفے سے، ایک دفعہ ملنے کے لیے آتے ہیں، سارا مرکز تلاش کرتے ہیں، یہ کتاب وہ کتاب، بیٹھ کر نہ میں نے آج تک انہیں نوافل پڑھتے دیکھا ہے، نہ قرآن مجید میں نے انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے انہیں ذکر اذکار کرتے دیکھا ہے، نہ تہجد، اور نہ یہاں تو ایک خلافت کا آدمی تھا، وہ کہتا تھا رات سے دن نہ چڑھے خلافت آ جائے، لیکن میں نے صبح دیکھا اس نے فجر نہیں پڑھی، اس سے فجر نہیں پڑھی۔ مجھے دکھ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اتنی لمبی داڑھی اور اتنا ایسا حلیہ، مجھے دیکھ کر یہ لگے کہ شاید دنیا کے اندر میں بدکار اور گناہگار ہوں، نیک یہی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے حلیہ ہر ایک کو دھوکہ دے دیتا ہے، مجھے بھی دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پتا چل جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، جن کی نمازیں اور جن کی تہجدیں کوئی چیز بھی نہ ہو۔ اللہ کے بندو، جس آدمی کی نماز ہی پکی نہیں نکلی اور جس کی تہجد ہی نہیں نکلی اور جس کا ذکر اذکار اور اللہ کی عبادت نہیں نکلا، وہ دین کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہم سے سیکھ لیں۔ مولوی کیا کرتے ہیں ان مدرسوں کے اندر؟ جائیں، ہم نے تو مدرسوں میں وقت گزارا ہے نا، جا کر دیکھیں سارے ہی لڑکے بے دین، نہ ذکر نہ اذکار، صرف کتابیں رٹتے رٹاتے ہیں، جس کے نتیجے میں تقویٰ نام کی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں عبارت پڑھنی ان کو آ جاتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں کہ بہترین طریقے سے قلقلہ کیسے کرنا ہے، حروف حلقی کیا ہیں، یہ نکالنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے حفاظ قرآن دراصل قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، وہ دراصل قرآن کے مخالف لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے صرف قرآن ان کی زبان پر ہوتا ہے، ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترتا۔ اس امت نے کوئی بھی اپنا کام ڈھنگ کا ابھی تک نہیں کیا۔ تو جب تک آپ فہم جاہلیت نہیں لیں گے، اور فہم جاہلیت بھی کامل، یہ نہیں کہ ناقص۔ دیکھیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے میں نے دے دی۔ اگر کوئی آدمی کا ذہن کام کرتا ہوا تو وہ دیکھے گا۔ یہاں پر مجھے کتاب یاد آتی، تجدید احیاء دین، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے یہ بات کو واضح کیا کہ جاہلیت کی کتنی قسمیں ہیں، خالصہ جاہلیت کون سی ہوتی ہے، اور مشرکانہ جاہلیت کون سی ہوتی ہے، اور وہ جاہلیت جو دونوں کا مکسر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور توحید۔ 4 طرح کی جاہلیت مولانا نے اس کے اندر بیان کی۔ اگر کسی آدمی کو پڑھنا ہو تو وہ کتاب لے کر پڑھے، بجائے میری طرف رجوع کرنے کے کتاب کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کو کچھ حاصل ہو۔ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنا تجدید ایمان کرے۔ مولانا نے اس میں بتایا کہ دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ دین کو تجدید کرنے کی بجائے وہ ایک فرد کو پڑھنی چاہیے کہ مجھے دوبارہ سے دین اسلام کے لیے زندہ ہو کر کیا کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ ایک نوجوان کا خط شاید میں نے گروپ کے اندر شیئر کیا کہ جس نے کہا میں 18 سال کا ہوں اور ابھی 20 کا۔ خط میں نے اس کا پڑھا، نہ میں اسے جانتا ہوں، پر خط باغ پڑھ کر دل باغ ہو گیا کہ کوئی خط ایسے بھی، یہ ہے خط جو کس قیامت کے نام میں میرے نام آتے ہیں، یہ وہ خط ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر میری طبیعت باغ ہوتی۔ نوجوان نے اپنی بتایا کہ مجھ میں جاہلیت ہے، پھر دین کی اہمیت پتہ چلی، پھر سوچا کہ میں ابھی دین کو کس طرح سے سیکھ سکتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اس کے لیے استاد جی طریقہ کار کیا ہوگا، کیا آپ مجھ میں وہ خوبیاں پائیں گے، میں کس طرح سے بڑھوں گا، میں کیسے مستفید آپ سے استاد جی ہو سکتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا الہی
ایک نوجوان دے دے جو میری ساری فکر اور میرے پورے درد کو اپنے سینے میں سمیٹ لے، مجھے اتنے نوجوانوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے اس کے خط سے خوشبو آئی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں یہ لڑکا اگر پڑھ گیا میری تھوڑی سی توجہ دینے پر، تو یہ تو ایک دفعہ وقت کا یا مودودی ہو جائے گا یا وقت کا اسحاق ہو جائے گا۔ عزیزو، کوئی سنجیدگی ہوتی ہے، عزیزو کوئی سنجیدگی ہوتی ہے۔ عزیزو، زندگی تماشا نہیں ہے، یہ لہو نہیں ہے، یہ لعب نہیں ہے، یہ لعب نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں یہ تماشا ہے، آپ کہیں یہ کھیل ہے، نہ یہ کھیل ہے نہ تماشا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں جی قبر کے سرہانے کھڑے ہیں، ہاں، اور ایک صحابی کو دفنا رہے ہیں، ہاں، اور جس وقت حضور دفنائے تو قبر کے سرہانے آپ علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھے اور آپ کے مبارک ہاتھ میں مبارک عصا ہے اور حضور اس عصا کی نوک سے زمین کو کھودتے ہیں اور ایک صحابی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی کا انا کا غریب کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل، میرے صحابی اس دنیا کے اندر یوں وقت گزار دے جیسے کوئی پردیسی، اور پھر بھی اس سے آگے بڑھ کر تمہیں وقت گزارنا ہے جیسے راہ چلتا ہوا مسافر۔ پردیسی بھی 2 دن کسی جگہ دل لگا لیتا ہے، وہ بھی تو کسی ہوٹل میں سٹے کر لیتا ہے۔ فرمایا بس تو چل ہی رہا ہے، رکا ہوا نہیں، چل ہی رہا ہے، رکا ہوا نہیں۔ ہم چل رہے ہیں، وقت بیت رہا ہے، جو سانسیں آ گئیں بس وہ آ گئیں، اب جو سانسیں آ گئی ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں، غیب میں ہے یہ ساری بات کہ آئیں کہ نہ آئیں۔ ابھی جو حال تمہارے پاس ہے، غافل کون کچھ کر لے، غافل غافل کچھ کر، اس سے پہلے کہ تو بارگاہ الہی میں پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ فرشتے تیری جان نکالنے کے لیے آ جائیں، اس سے پہلے کہ تو حشر کی، قبر کی اور موت کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکے، اپنے لیے کچھ کما لے، اپنے لیے کچھ بنا لے، اپنے لیے کچھ لے آ، کچھ کر میرے بھائی، کچھ کر، اپنے لیے کوئی سامان بنا۔ اس لیے کہ آپ اگر سنجیدہ ہو کر دین کو سیکھیں گے، دین آپ کی طرف بڑھ کر آئے گا۔ اگر آپ دین کو جز وقتی پارٹ ٹائم کے طور پر کبھی کبھی دین سن لیا اور کبھی کبھی دین پڑھ لی اور کبھی کبھی دین کی طرف رغبت کر لی اور کبھی نماز کو چلے گئے اور کبھی نماز کو نہ گئے اور کبھی قرآن پڑھ لیا اور کبھی قرآن کو نہ پڑھا، کبھی درس کہیں ایک آدھ کا سن لیا یوٹیوب چلاتے چلاتے راستے میں، وہ بھی ایک آیا تو وہ بھی اس کو سن لیا، کوئی گانا آیا پھر اس کو بھی سن لیا، کوئی فلم آئی اس کو بھی دیکھ لیا، جو دل آیا کرتا ہے اس میں ایک دین کو بھی شامل کر لیا اور پھر یہ کہہ کر چلے گئے دین اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ میرے بھائی دین تو اتنا سخت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی سے کہا قرآن سناؤ، جب اس نے قرآن سنایا تو ایک جگہ پر آیت آئی کہ جب سارے لوگوں کو ہم ان کے نامہ اعمال کی پوچھ کے لیے لائیں گے اے محمد، پھر تجھ کو بھی ہم لے کر آئیں گے۔ تو حضور نے کہا بس بس ابی، بس بس بس۔ جس وقت دیکھا تو اسے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر تھی اور حضور اپنے پیش کیے جانے کی اطلاع پر اللہ رب العزت سے کہ بارگاہ الہی میں میں بھی پیش کیا جاؤں گا، آپ علیہ السلام احتساب کے اس خوف اور اس جواب دہی کے احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کتنا کہ پیارا نبی رویا ہوگا کہ داڑھی تر ہو گئی ساری، کتنا وہ کتاب جس کو پڑھ کر پیارا نبی روئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی کہ جب نبی علیہ السلام رات کے پچھلے پہر میں تہجد پڑھا کرتے تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے اس طرح سے اللہ کے اس طرح گڑ گڑانے کی آوازیں آتی جس طرح ہنڈیا آگ پر رکھتی ہوئی ابلتی اور جوش کھاتی گڑ 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 کی آوازیں آتی، اس طرح سے آواز آ رہی۔ یہ ہے وہ نبی جو قرآن پڑھتا ہے تو اس طرح سے روتا ہے۔ اس نبی کی امت یہ کہتی ہے دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، آدمی کو کچھ چل بھی کر لینا چاہیے، کچھ آدمی کو انجوائے بھی کر لینا چاہیے، آدمی کو سارا وقت دین میں ہی داخل نہیں رہنا چاہیے، اتنا بھی اللہ سخت نہیں ہے، اتنے بھی نبی پاک نے شفا اللہ 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 کے پیارے نبی جس بات سے گھبرائیں اس کی امت اس قدر دلیر کیسے ہو جائے، اس کی امت اس قدر دلیر کیسے ہو جائے۔ وہ ان لاجانی مسائل کے اندر اپنے آپ کو عمریں بیت گئی، کوئی کہتا ہے کہ یہ خلافت علی کی آنی چاہیے تھی، کوئی کہتا ابو بکر کی، وہ مسائل جو مردہ ہو گئے۔ آج بھی دونوں خلافتوں کو کوئی مان لے تب بھی مجھے بتائیں کہ کیا سارے شیعہ جو امامت علی کو مانتے تھے سارے متقی ہو گئے؟ ان کے عقیدے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور ابو بکر کو جو سارے خلیفہ مانتے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی
پکے سچے مسلمان ہو گئے، ان کے عقیدے کیا فائدے دیتے ہیں؟ یعنی آپ جن عقیدوں پر جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں، کیا یہ آپ کو متقی بناتی ہیں؟ جو فکر آپ کو متقی نہ بنائے اور آپ کے دل اور دماغ پر خدا کا خوف نہ چھائے اور آپ کو خاشعین میں سے نہ کرے، تو سمجھ لیجئے وہ فکر باطل بھی ہے، وہ جھوٹی بھی ہے، وہ فکر آپ کا وقت ضائع کرنے والی ہے، وہ بیہودہ بھی ہے، یاوہ گوئی بھی ہے اور لایانی بھی ہے۔ فتوے جتنے مرضی لگائیں، میں تو یہی کہتا ہوا دنیا سے جاتا ہوں۔ یہ علم کلام کے مسائل آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ فقہی جھگڑے آمین اور فاتحہ خلف الامام رفع الیدین آپ کو درست آپ کو کر سکتی ہیں ٹھیک؟ یہ حضرت امام مہدی اور قیامت کب آئے گی اور مہدی کا اور حتیثہ کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مسائل سے آپ میں متقی ہوئے وہ گاندھی جس کو یہ دعویٰ ہے کہ دین کی روح میں بات کرتا ہوں، اس کو تو یہ مسئلے چھیڑنے بھی نہیں چاہیے تھے، یہ دین کی روح تھی ہی نہیں، تم نے ان مسئلوں کو چھیڑا کیوں؟ نہیں، ہر آدمی دنیا کے اندر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے مسائل کو چھیڑ دیتا ہے جن مسائل کے اینڈ پر جا کر اس کا تصفیہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ آپ دوہری ذہنیت کے مالک بن جاتے ہیں اور آپ کو اپنا دین کا عقیدہ ہی شبہ والا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کل تک آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہی ایمان اب آپ کا شک کے اندر مبتلا ہو کر متزلزل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو یہ متزلزل ایمان بتاؤں کہاں تک لے جاتا ہے؟ جو آدمی شبہ کے مسائلوں کو ہر وقت سنتا رہتا ہے وہ بے عمل ہو کر اور غیر متقی ہو کر پوری زندگی گزارتا ہے اور اچھی موت نہیں مرتا۔ یاد رکھو عزیزو، یہ دین ہے، اس دین کے اندر لایانی گفتگو کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی ایک ایک سانس آ رہی ہے نا، اور ایک جا رہی ہے ایک آ رہی ہے، ہر لمحہ اربہ خربہ چیزوں سے بھی افضل ہے، اربہ خرب۔ اس کے ہر نفس کہتے ہیں سانس کو، ایک ہوتا ہے لفظ نفس، وہ نفس اور چیز ہے، ایک فے پر زبر پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر فے پہ جزم ہوتی، جو ہم کہتے ہیں نفس اچھا نہیں ہے، میرے نفس امارہ نے مجھے باغی کیا، وہ نفس ایک ہے نفس۔ ہر نفس، ہر سانس آدمی کی اس قدر قیمتی ہے کہ حشر کے دن آدمی پریشان ہو جائے گا، حشر کے دن پریشان ہو جائے گا جب اسے کہا جائے یہ یاد الہی میں تو نے وقت گزارا، یہ اتنے سانس دیکھ اس کے انعامات، لیکن اسی کے مقابلے کے اندر پیش ہوگا آدمی تو کہا جائے گا تو نے یاد الہی سے غافل ہو کر یہ وقت گزارا، دیکھ اس کی جہنم دنیا کے اندر کس طرح سے ہم تجھے وہاں پر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ دنیا بنانے کے لیے آپ آئے تھے، اتھے آن کے گل وسار دیتی، کھٹن واسطے لال جوار آیا، مولانا پڑھتے تھے شیر دیال سنگھ کا، میں صبح سے آج میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تہجد نہ پڑھی جائے تو میرا دل یہ کہ اتھے آن کے گل وسار دیتی، کھٹن واسطے لال جوار آیا، کاشف علی وقت تہجد کا گزر رہا ہے، تو بیمار پڑا ہے، تیرے میں ہمت نہیں ہے کہ اٹھ کے تو 2 رکعتیں پڑھ لے، ہائے جواہر کمانے کا وقت کاشف علی گزرتا ہے، ہائے ہیرے کمانے کا وقت گزرتا ہے، ہائے یاد الہی سے بے وقت تیرا گزرتا ہے، تو کیسی زندگی کاشف علی کر رہا ہے؟ یہ تو نے کیا اپنے آپ کو کر لیا؟ تو بیمار ہے تو اپنی کرتوتوں سے کاشف علی بیمار ہو گیا، کیا کھایا تھا تمہیں؟ وہ وقت کا تھوڑی دیر کا چسکا اور تجھے وہ بیمار کر گیا، دیکھ یاد الہی سے تو کس طرح بے خبر ہو کر تڑپ رہا ہے، سارے تہجدیں پڑھ رہے ہیں، سارے سحریاں کھا رہے ہیں، سارے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور تیرا وقت کس چیز کے اندر کاشف علی کو؟ پھر میرے ذہن میں ایک ہی بار یہ مصرع ہے، اتھے آن کے گل وسار دیتی، بات بلا دی تو نے، کھٹن واسطے لال تے جوار آیا، اور تو قیمتی وقت یہاں پر کمانے کے لیے آیا تھا، تیرا وقت کن چیزوں کے اندر گزرتا جاتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے اور دین کے نام پر گزرتا ہے، موبائل کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے۔ وہ وقت جب قرآن مجید 24 گھنٹے اس کو سوشل میڈیا کو تو پورے مہینے کے لیے بند کر کے، میرے درس بھی نہ کوئی سنے، میں کہتا ہوں میرے بھی نہ سنے، بند کر کے سب کچھ اس کو ایک الماری میں بند کر دے اور 1 مہینے تک قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، پاکٹ میں ڈال کے، جیسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہے ترجمے والا لے لے اور اس کو اپنے قرآن مجید کو پڑھتا جائے۔ یہ ہے جو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ جو موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کہ اب سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہوا اور اب واٹس ایپ پر کیا آیا۔ امت نے اتنا پیار کیا ہے اس کتاب سے جتنا موبائل کے ساتھ، کسی کا موبائل گھر رہ جائے یا چھینا جائے، جتنا دکھ اس کو ہوتا ہے اتنا اس کو قرآن کے چھیننے کا اور رہ جانے کا غم نہیں ہے۔ عزیزو، خدا کی کتاب کے ساتھ یہ حشر کرو گے، بے وقتیاں کرو گے، ناقدریاں کرو گے خدا کی کتاب کے ساتھ، تو 1 غزہ نہیں 60 کے 60 ملک غزہ بنا دیے جائیں گے۔ ابھی تو عذاب شروع ہوا ہے، 1 غزہ نہیں ہے، 1 غزہ نہیں ہے، 60 کے 60 تم لوگوں کو غزہ بنا دیے جائیں گے۔ خدا کی کتاب کے ساتھ بے اعتنائیاں
اور دین کے نام پر ان چیزوں سے آپ جڑ جاتے ہیں کہ آئیے سحری کیجئے ہمارے ساتھ جیو کے ساتھ، آئیے افطاری کیجئے ARY کے ساتھ، اس رمضان ٹرانسمیشن ہم چلا رہے ہیں، رنڈیاں اور کنجریاں جو ہیں وہ ساری، اور گنڈے اور بدماش تسبیحاں ٹوپیاں سر پہ ڈال کے اور آگے ہیں آپ کے سامنے۔ کل تک جو ننگیاں ہو کے اپنے بدن سرکاتی تھی، آج سروں پہ دوپٹے لے کے تم کو دین سکھاتی۔ جب تم نے علماء کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، تو ان رنڈیوں اور کنجریوں اور بدماشوں کے ساتھ تم لوگوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا، تو دین تمہیں آئے گا تو آئے گا کہاں سے؟ مجھے یہ بتاؤ کہاں سے تم کو آئے گا؟ کوئی کہتا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر آ کے سحریاں کر لو، کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر آ کر سحری فلاں جگہ پہ آ کے افطاری کر لو۔ مجھے عزیزوں بتاؤ تو صحیح، یہ روٹیاں کیا تم رمضان کے بغیر نہ کھاتے تھے؟ افطاریوں کے کوئی ثواب نہیں۔ میں آپ کو 1000 دفعہ کہتا ہوں، یہ میرا فتویٰ ہے، میں نے اپنے استاد جی کو اس بات پر قائل کیا تھا، اور وہ قائل ہوئے تھے آخری وقت میں جا کر کے۔ میں نے ان کو قائل کیا تھا کہ استاد جی یہ ناقص فہم ہے جاہلیت کا، آپ ان بھول پن میں یہ نہ فتویٰ دیں کہ افطاریاں کرنی جائز ہیں۔ یہ افطاریاں نہیں، ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ اپنی سحریاں کرتے تو اس میں تہجدیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ استاد جی 10 سپارے تو آپ 11 رکعتوں کے اندر ختم کرتے ہیں، تو مجھے بتائے جس آدمی نے 10 سپارے اپنے ختم کرنے یا 4 سپارے ختم کرنے ہیں، وہ سحری کرے یا تہجد پڑھے؟ وہ آدمی جس نے اپنی افطاری بہت ہلکی پھلکی کر کے بعد میں عشاء کے وقت اللہ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ یار جس کی مغربی قضا ہوگی مجھے یہ بتائیں افطاری کے دوران، اس کی بدترین روزہ اس آدمی کا ہے جس کی مغربی قضا ہو گئی، ہاں جی، اور اس کے بعد اتنا کھا لیا کہ عشاء کی نماز میں جا کے نہ مل سکا، اس کی تو ویسے ہی بربادی ہو گئی۔ نبی نے کہا کہ جو عشاء کو باجماعت ادا کرے اور جا کے پھر فجر کو ادھر سے باجماعت کرے، گویا اس کی ساری رات ہی اللہ کے نبی نے کہا عبادت میں لکھ لی جائے گی۔ باجماعت، بغیر جماعت کے نہیں، باجماعت، امام کے پیچھے جائے، مسجد میں جائے، جا کے قرآن سنے وہاں سے، اور رات کو امام کوئی تلاوت ضرور ایسی عشاء کے وقت کرنی چاہیے کسی امام کو، کوئی ایسی صورت کا انتخاب کرے۔ پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں، امام بھی آئے ہیں، آپ ان کو لاتے ہیں، وہ لا کے جیسا تیسا قرآن سنا کے لإلاف قریش علم نشرہ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق، آپ بھی یہی سننا چاہتے ہیں، آپ بھی تھک جاتے پیچھے کھڑے، وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسی آیتیں رات کو پڑھ کر سنائی جائیں کہ دل دہلے، نیند نہ آئے ساری رات، خشیت الہی سے جسم کانپے، اور بندہ کو پریشانی لگ جائے کہ زندگی اگر رات سوتے ہی ختم ہو گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ میں گناہ کر کے سو رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں دنیا والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں کن محفلوں کے اندر جا رہا ہوں۔ ہاں، وہ رات کو قرآن ہی وہ نہیں پڑھا، مولوی کا کام تھا کہ مغرب اور عشاء کے وقت دل دہلا دینے والی پڑھے، اور فجر کے وقت وہ پڑھے جس میں آدمی کو قیامت کا منظرنامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے، ادھر موت کا منظرنامہ سنائے اور رات کو قیامت کا منظرنامہ سنائے۔ اور آپ کو ان صورتوں کے ترجمے آنے چاہیے۔ دل آپ کے کیوں نہیں بدلتے؟ مولوی کیوں آپ کو جو مرضی سنا لیں؟ آپ کے دل اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ان کا ترجمہ جانتے ہی نہیں، اس نے پڑھا کیا اور آپ نے سنا کیا ہے، اس نے پڑھا کیا اور آپ نے سنا کیا ہے۔ اور عمریں بیت گئیں، میں کہتا ہوں کھاتوں کے کھاتے یاد ہیں، حساب کتاب یاد ہیں، عورتوں کو پرانی باتیں 60 سال 70 سال پرانی چگلیاں اور غیبتیں اور بدکاریاں یاد ہیں، اپنے آپ کو پرانے معاشقے یاد ہیں، آپ کو اپنی پرانی لڑائیاں اور جھگڑے یاد ہیں، اخباریں یاد ہیں، سیاست نامے یاد ہیں، اور جب قرآن مجید پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم سے یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، میں قرآن یاد کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا اور مجھے اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے وہ جو سب کچھ یاد ہے وہ تجھے کیسے یاد ہے؟ وہ تجھے یاد کیسے یاد نہیں؟ جس چیز سے پیار ہو اس کی یاد باقی رکھتا ہے جب دل میں اتار لے۔ اللہ کی کتاب سے پیار نہیں اس لیے اس کی یاد نہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہی پڑھایا ہوں۔ اور آپ غافل ہے، دم کو کہتے، دم کہتے سانس کو، جس سانس میں کہتے تو غافل ہوا اسی سانس میں تو سمجھ لے تو کافر ہوا۔ اسی سانس میں جب اللہ کی یاد بلا دی، وہ جینا بھی کوئی جینا ہے، وہ جینا بھی جینا ہے جس جینے میں خدا نہ ہو، ہاں، وہ محبت بھی کوئی محبت ہے، وہ وقت بھی کوئی وقت ہے جہاں تمہارے پاس تمہارا اللہ نہ ہو، ہاں، یہ کیا ہے؟ اور دن کو رات کو لہو و لعب میں وقت گزارنا، اور شادیاں اور پارٹیاں اٹینڈ کرنی، اور افطاریاں جا کے کھا کے آنی، اور حرام کے پیسوں کی افطاریاں آپ کا روزہ برباد کر دیتی۔ یہ لکھ لے مجھ سے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی نہ کھانا کھائے مومنو تمہارا
سوائے کسی متقی آدمی کے، اور تو نہ کھائے کسی کا کھانا سوائے کسی متقی آدمی کے۔ متقی آدمی کا کھانا کھانا چاہیے جس کے رزق کا پکا پتہ ہو کہ یہ حلال کا رزق کھاتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہ ہو کہ اس کے رزق کے اندر کوئی دو نمبری ہے۔ آپ ان لوگوں کا جا کے رزق روٹیاں کھاتے ہیں، ان سیاستدانوں کی اور لوگوں کی اور رشتہ داروں کی کہ جو پتہ نہیں کتنوں کا حق مار کے حرام کا رزق لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے رکھا روزہ بالکل صحیح، شام تک ٹھیک تھا، مگر ایک بدماش آدمی نے جھوٹی افطاری آپ کی کرائی، آپ کا روزہ باطل ہو گیا۔ آپ کو پتہ تحقیق کرنی چاہیے تھی، خدا نے کہا کہ یہ میں کس لقمے سے حلال کر رہا ہوں، میں یہ افطاری کھول رہا ہوں تو کس کے لقمے سے کھول رہا ہوں؟ کھجور سے کھولے نہیں، فرمایا حلال پیسے کی کھجورات آئی ہوتی اور آدمی بھی متقی ہو، یہ بھی ساتھ فرمایا، یہی نہیں کہ حلال کماتا ہو، نہ میں آدمی ہوں حلال کماتا ہوں، آپ نے میرے پیسے سے افطاری کی، نہیں، فرمایا اتقا، تیری افطاری تیرا تو کھانا کھائے تو صرف اور صرف متقی آدمی کا کھائے، اور غیر متقی آدمی کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، تیرا ان کو نہیں کھانا چاہیے، اس کی کمائی سے نہیں کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ آپ غیر متقی آدمی کا کھانا کھاتے ہیں جا کر کے، آپ ملوں والوں کی افطاریاں کرتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کا بھی پتہ نہیں کرتے کہ میرا بھائی کما رہا ہے تو وہ میرا بھائی کس چیز سے کما رہا ہے، آج جو اس نے کھانا بنایا، اور آپ یہی کہتے کھجور، کھجور نہیں، حلال کھجور، اور آدمی بھی متقی ہو جس کی افطاری کرنی، آدمی بھی متقی ہو، کم سے کم اس کی ظاہری شریعت بھی پوری ہو اور آپ کے علم میں بھی ہو کہ یہ حلال رزق ہی کماتا ہے۔ اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ حلال رزق کما رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے تو پھر بھائی روزہ تو آپ نے رکھا تھا بالکل ٹھیک، اب آپ نے جاتے وقت حرام کر لیا، جاتے وقت حرام کر لیا۔ تابعی جلیل حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب روزہ رکھو تو اس میں سرکشی نہ کرو۔ کیا؟ جب تم روزہ رکھو نا تو اس میں سرکشی نہ کرو۔ ایک شاگرد پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا یا حضرت مرشد کامل، استاد محترم، اور میرے پیر اور میرے پیشوا اور میرے امام اور میرے ہادی، یہی ہے آپ کے سامنے 5 7 10 بندے، آپ ان کے نام بدل بدل کے بدماشیاں کرتے ہیں، وہ کوئی پیر کہہ لیتے ہیں، کوئی مرشد کہہ لیتے ہیں، امام کہہ لیتے ہیں، ہادی کہہ لیتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے رہنما ہیں، آپ اس کو یوں کہہ لیں، یوں کہیں تو کہیں، جس کی بات آپ مانتے ہیں وہ مرشد ہی ہے، جس کی بات مانتے ہیں وہ آپ نے اپنے وقت کا امام بنا لیا۔ آپ نے 2 نمبر ذاکر سے کلام سنا، آپ نے اس کی بات مان لی، بے ایمان خطیب سے بات جس کی سنی مان لی، آپ نے اس کو امام بنا لیا۔ فرمایا امام وہ چننا جو ضلالت اور گمراہی کا امام نہ ہو، وہ چننا۔ تو جس کی بات مان لی آپ نے، جس شعبے میں بھی آپ نے کسی کا گانا سنا، اس کے کہنے سنے پر تو آپ نے اس کو امام مان لیا۔ جس کی آپ بات مانتے جائیں گے قیامت کی دن اللہ آپ کھڑا کرے گا۔ یہی وہ امام ہیں جن کی باتیں مان کر تو نے ساری زندگی گزار دی، اور ایک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کبھی بتا اس محمد میں، بتا اور بولنا کہ میرے اس چنیدہ اور مصطفیٰ اور استفا کیے ہوئے اس آدمی کو جس کا نام محمد تھا اور جس کو میں نے مقام رسول کا دیا اور نبی کا دیا تھا، اس میں کوئی کمی بتانا، اس میں کمی بتا جو تو نے ان بدماشوں اور گنڈوں اور بے ایمانوں اور جھوٹے لیڈروں اور ان کی وجہ سے تو نے ان کے کہنے پہ زندگی کے کام سارے انجام دیے، اور میرے نبی کے کہنے پہ بتا تو صحیح وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو اپنے اس نبی کے بارے میں کہتا کہ جہاں گمان بھی نہیں جاتا کہ میرے نبی میں کبھی کمی بھی ہوگی، خیال بھی نہیں آ سکتا، اتنا تیرا نبی پاک پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ عرفہ اور اولا بالا نبی، تو نے اس کو چھوڑ چھاڑ کے ان لوگوں کو امام بنا لیا جنہوں نے تیری زندگی برباد کر دی، اور دیکھ جو بڑکتی آگ جہنم کی تیرے لیے مقدر ہے، دیکھ جنہوں نے اس کو بنایا تھا، اور اس سے ایک بال برابر بھی نبی علیہ السلام سے جو لوگ نہیں ہٹے، دیکھ ان کے لیے جنت کے محل مینارے اور ان کی باغیں اور ان کے بہار جو لگی ہوئی ہیں، یہ تو فرق ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ یا حضرت یہ سرکشی کیا ہے، یا حضرت یہ سرکشی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ کہنا، دیکھیں روزہ رکھو تو سرکشی نہ کرو، اب ذرا سنتے جا، سنتا جا اور شرماتا جا، سنتا جا اور شرماتا جا۔ یہ نہ کہ کاشف علی کا جی نہیں چاہتا، میرے آپ تو ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے جو میں اپنے ذہن میں خود ہی اختراع کر کے نت نئے کھانے بنا لیتا ہوں۔ سب کو خوشبو آتی، سب کا جی چاہتا ہے، مگر روزے کے وقت میں کھولنے بند کرنے کے وقت میں ہاتھ کو روکنا ہے، اس کے تو سارے تماشے ہیں،
یہی تو رکتا نہیں، یہ والا جو ہے نا، یہ 5-4 انگلیاں، یہ انگوٹھا اور یہ پھر اس کے اندر ہتھیلی اور اس کے پیچھے یہ اور پھر یہ یہاں جڑا اور گھوم رہا ہے اور ادھر کو گھماؤ یہ انگلیاں، یہی تو سارے تماشے اور بدماشیاں تو اسی کی ہیں. کسی کو چھیڑنا تو اسی سے چھیڑنا، کسی کا مال لینا تو اسی سے لینا، میوزک بجانا تو اسی سے بجانا، کسی کے خلاف لکھنا تو اسی سے لکھنا ہے، کسی کا گلا دبانا تو اسی سے دبانا، کسی کا خون کرنا اور قتل کرنا اور کسی کا حق مارنا تو اس بیما کا سبت ایدیکم، سارے تماشے اس ہاتھ کے. جب یہ ہاتھ بڑھتا ہے نا، جب یہ پیچھے ہوتا ہے، یہی تو سارے کمال ہیں. ہاں جب بیعتیں ہوتی تھی نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، لوگ کہتے لے نبی ہاتھ میں ہاتھ دیا. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب نے جب ہاتھ دیا تو پھر اصحاب رسول نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا. پھر بھی جانے بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، حوازن میں، اور نبی کے ساتھ جا رہے ہیں پروانے، نبی ان کی لاشیں اٹھا کر لاتا ہے. نبی کیا لے کر آتا ہے؟ ان کی لاشیں. اتنی محبت کی انہوں نے اپنے نبی سے، اور کہنا کہ ہم صحاب ہیں جی، صحاب پر کیڑے نکال دیں. شکلیں دیکھی تم نے نبی کے صحاب، اور تم چے نسبت خاک راب عالم پاک، نبی کے صحابیوں سے اس خاک کی نسبت آسمان سے کیا. ہاں فرمایا حسن بصری تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی انہوں نے، صحابہ کی گودوں میں پلے ہیں. اور فرماتے حسن بصری جب روزہ رکھو تو لڑکے تم اس میں سرکشی نہ کرنا. مرشد کے پاس بیٹھا تھا لڑکا، تو لڑکے نے پوچھا یا حضرت والا یہ دیکھے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ تم میری افطاری کراؤ، نہ کہ وہ یہ کہے کہ تم مجھے یہ کھلاؤ، نہ کہ وہ یہ کہے کہ مجھے پہناؤ. یہ دیکھیں بے غرض مرشد، بے غرض حقیقی مرشد ہوتا ہی بے غرض ہے. وہ آپ کو اپنے اللہ سے ملاتا ہے اور اس کے بعد میں درمیان سے نکل جاتا ہے، وہ درمیان میں نہیں رہتا، وہ جڑتا نہیں. فرمایا روزے میں سرکشی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ کہنا کہ میرے لیے فلاں چیز بنا دو، فلاں چیز تیار کر دو، کل میں نے روزہ رکھنا ہے. یہ کہنا سرکشی ہے روزے کے اندر، روزے کو برباد کر دیتی ہے. اللہ کی نافرمانیوں میں سے نافرمانی ہے کہ یہ بنا دو، یہ پکا دو، میں نے کل روزہ رکھنا ہے. کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مجھے آپ بتا دیں کہ حضور کے گھر میں رمضان کے دنوں میں روزہ کھلتا کیسے تھا اور بند کیسے ہوتا تھا. لائیں یہ مولوی بہت جھوٹ بولتے، صحابہ نے کیا، فلاں نے کیا. مجھے صحابہ سے بھائی ایسی معاملے میں کوئی غرض نہیں ہے. صحابہ کا مسئلہ تب مانا جاتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، قول، فعل، نبی کی خاموشی، نبی کا بولنا کچھ بھی نہ ہو تو پھر صحابہ کی باری آتی ہے. پہلے نمبر پہ صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ رہے گا اور تا صبح قیامت رہے گا. اسی کا اسوہ سب کے لیے ہے. جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بخش دیے جائیں گے، جو اس کے نام جن صحابہ نے اس کی بات نہیں مانی وہ بھی نکل جائیں گے. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کا رمضان تھا کیسے؟ صحابہ کا نا وہ چھوڑ دو، نبی کا رمضان کہاں ہے؟ نبی کا رمضان ڈھونڈو. تو امام اہل سنت اسحاق بن راہویہ، وہ جو یہاں پہ جن کا کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قول ہے کہ ہاتھ یہاں پہ باندھے جائے، تو ان سے پوچھو. یہ جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں اور یہ سارے امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ہاں ان رنگا رنگ کھانوں کا رواج نہیں تھا جو اب ہمارے ہاں ہے. وہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 238 ہجری میں، 250 سال بعد. تب دیکھو کیسا ماحول تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اب ہمارے ہاں رواج غلط آ گیا. اور امام تابعی جلیل حسن بصری جن کا پہلا قول سنایا وہ کیا تھا؟ 110 ہجری. وقت بدل، اسی وقت ہی نبی علیہ السلام کے بعد مدینہ بدل گیا، ہر شے بدل گئی. صحابی گھر آئے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں میں پاتا سوائے نماز کے، کہ وہ رہ گئی ہے، باقی ہر شے مدینے میں بدل گئی. انسانی نفس جب بدلنے پر آتا ہے نبی کا دین بدل کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں میں بدعت نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے جو آپ کام کرتے ہیں؟ بدعت اس چیز کا نام نہیں کہ عبادت کے لیے کوئی نہیں. بدعت یہ ہے کہ نبی کے طرز زندگی سے ہٹ کر کچھ ایسا اختیار کر لے کہ جو تمہیں اختیار کرنا بنتا نہیں تھا. یہ بدعت ہے. تو بدعتی تو تم بھی ہو، ہاں شرک تو تم بھی کر رہے ہو. جب شرک اور بدعت کو مزید نکھارو گے تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ یہ ہے امت. جس امت نے اتنا کھا لینا ہے اس کو رمضان شریف میں ناقص فہم جاہلیت ہی ملے گا، کامل فہم جاہلیت اس کو نہیں ملنے لگا جب تک آپ وہ کامل فہم جاہلیت. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے
کہ فہم جہلیت ناقص تھا، پھر دوسرا مرض بھی لگ گیا، جب دین کی طرف آیا تو ناقص فہم دین لے لیا، دین بھی پورا نہیں لیا، مطلب کا لیا، مزے کا لیا، جو خواہشات کو پورا کرے وہ لیا، جس پہ کام کرنا آسان ہو وہ لیا، اپنے لیے رعایتیں لے لی، فتوے لے لیے، وہ اتنا بھی سخت نہیں، اتنا بھی سخت نہیں، کیا پہلے پورے کفر کو نہ سمجھا، اور پھر کہ جس سے بچنا تھا کہ بھائی یہ ساری وہ چیزیں جس سے نبی نے کہا بچنا ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا۔ اچھا یہ تو وہ ہوگا جس کو چھوڑنا ہے، اب اس کو اختیار کرنا ہے، تو اختیار جس کو کیا اس کو بھی کامل نہ کیا، اس کو بھی کبھی کوئی، کبھی ڈاکٹر اسرار کو، کبھی محمد علی مرزا، کبھی کاشف علی، کبھی مولانا اسحاق صاحب، کبھی طارق جمیل، کبھی رنگ کے ذائقے، رنگ کی ورائٹیاں، آدھا ہو گیا پاگل لڑکے میرے پاس آ جاتے ہیں، مجھے سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوال سوشل میڈیا کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آیا یا یہ سوال اس نے خوب تدبر کر کے دین کا مطالعہ کیا تھا اس کے دوران آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم احمق ہیں؟ اللہ کے دین پر ہمارے پاس آیا تو ہم سوال کی نوعیت نہیں سمجھ لیتے، ہمیں لڑکے کی ادھر سے وہ پوچھتا ہے اور ادھر سے ہمیں ٹون اس کی سمجھ اور ادھر سے ہمیں اس کی پوری شخصیت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ گنڈا صرف لذت لینے کے لیے یہاں پر آیا اور کام کچھ نہیں، سوال اور جواب کرے گا بیٹھا اور کچھ نہیں۔ بڑے بڑے متقی لڑکے میرے پاس آتے ہیں اور جی استاد جی میں فلانے گناہ میں مبتلا ہوں، اور میں کہتا ہوں سوشل میڈیا چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑتے، میرے سامنے کہتے جی چھوڑ دیا، پر اس کے اطوار، اس کا رنگ، اس کا بیٹھنا، اس کی گفتگو کے اندر سوشل میڈیا ایک سارا پھر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ نے کیا تو دین کا پورا علم ہی نہ لینا۔ جس طرح ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں، سارے مولویوں نے برباد کر کے رکھ دیا، شیعہ کا تو خیر دماغ ہی خراب ہو گیا نا، وہ تو ہو ہی پاگل، بالکل روزہ رکھنے میں شیعہ پاگل ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو ایسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو تراویح نہیں آتی، آج کل حسن اللہ یاری بناتا ہے، او جی تراویح ان کے نبی نے 3 دن پڑھی، او کر لیں گے تمہارا علاج بھی، ہماری تراویح چھوڑو، وہ جو گھوڑے نکال کے پیشاب پیتے اس کا بتاؤ کیا کرنا ہے، ہمارا تو ساری بات میں تم کو بتائیں گے۔ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، کر لیں گے ہم بھی، ہمارے استاد جی منع کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ تانے کے طور پر آپ ہمیں بات سمجھاتے تو اپنا بھی آپ دیکھ لو نا۔ ایک چھوٹا مسئلہ ننا سمجھ نہیں آتا، آپ کے دماغ میں نہیں داخل ہونا، مجھے پتہ نہیں ہونا، لیکن جس کے دل میں خوف ہوتا ہے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو پتہ میں نے سنا اور اس کے بعد بچپن سے آج تک اس میں کبھی میں نے الحمدللہ کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ معاف کر دے اگر کوئی ہوئی کوتاہی تو اس میں۔ سیدھی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک فجر اور ایک فجر سے 5 منٹ پہلے فجر، 2 اذانیں ہوتی تھی۔ آپ اس کو تہجد کی اذان آج کے دور میں کہہ لیتے ہیں، یہ جو 1 گھنٹہ پہلے اہل حدیث دیتے یہ کوئی جائز اذان نہیں ہے۔ اذانیں 2 تھی نبی علیہ السلام کے دور میں فجر کی، ایک فجر صبح کاذب اور ایک صبح صادق، سچی فجر صبح اور جھوٹی صبح، 2 صبح ہوتی تھی۔ تو شروع میں اس طرح کر کے جب 2 اس طرح کر کے لگ ہوتا ہے نا، پو پھوٹتی ہے اس طرح سے کر کے، فجر جب رات کی سیاہی اس طرح سے پھوٹتی تو درمیان سے ایک روشنی سی نکلتی، صبح کاذب، جب پھر اس طرف سے نکلتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے صادق۔ تو کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ تھا کہ جب پو پھوٹے کاذب ہو تو اسی وقت مینار پر مؤذن چڑھ جائے اور اذان دینی شروع کر دے، تاکہ سارے لوگوں کو یہ بات ہو کہ فجر کا وقت اب قریب آتا جا رہا ہے، صحیح صادق فجر کا، اور سارے بندے جلدی جلدی اپنی کلوزنگ کر لیں، جو کوئی روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی، جو کوئی نفل پڑھ رہا ہے وہ سلام پھیر دے، سارے بندے ختم کریں اب سحری کی ایکٹیویٹیز بند، کیونکہ اب فجر ہونے والی ہے۔ دیکھیں کیسی فجر اذان کیسی ہے، یہ سوئی فجر اور مغرب کی اذان سوئی کے ناکے پر ہونی چاہیے، اتنا سا بھی سیکنڈ ادھر نہیں ہونا چاہیے نہ ادھر ہو جائے، بیٹھا ہو۔ میں نے دی ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے سالوں اذانیں دی ہیں، مولانا صاحب دلاتے تھے تو مجھے کہتے سوئی دا نکا دیکھ کے کاشف اذان دے، تو آنکھ ہوتی تھی اوپر اور میں اس کی 1 سیکنڈ بھی سپیکر پہلے چلا، بس ساتھ ہی ادھر ہوا سیکنڈ اذان اسی وقت۔ یہ نہیں کہ ہم نے اذانیں نہیں دی، ہم نے دی وہ 5ویں 6ٹھی سے اذانیں دے رہے ہیں۔ تو استاد سے سیکھتا تھا ہر کام میں کہ اگر میں نے اذان دی پہلے مجھے بتائیں اذان کے فضائل کیا ہیں، پھر مجھے بتائیں اذان کے کلمات کیا ہیں، پھر مجھے مسائل اس کے بتائیں۔ انہوں نے پہلے مجھے سارے سکھائے، پھر اس کے بعد 6ٹھی جماعت کا جو مسئلہ اذان کا مجھ سے آپ نے پوچھنا پوچھ لیں۔
اس طرح نہیں کہ جا کے مکے مدینے ہیلو میں اتنے کھڑا ہے ہن دسو تیرے شیطان ہے بڑے نے میں کی کرا جفی پا تو بڑا شیطان تے نال تیرے شیطان شیطان عظیم مکہ مدینہ تم لوگ تو گھومنے جاتے ہو ہاں یہ کوئی اس طرح سے ہے فراڈ لگاتے میں بڈھا ہو گیا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں میں نے کہا تو بھول جاتے کر کے عمرہ واپس آ جاؤ فراڈ نہ لگاؤ سیکھتے نہیں تم لوگ پیسے تو بھولتے نہیں پاسپورٹ بھولتے نہیں 7 ریال لے کے جاتے وہ بھولتے نہیں ہوٹل میں ڈیلی کھانے کھاتے وہ تو آپ بھولتے نہیں جب آیا دین کا مسئلہ پھر آپ کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے نکارا ہو جاتا ہے تو سوئی کے نکے پر اذان تو جب وہ اذان ختم ہوتی تھی وہ اذان دیتے تھے حضرت بلال اور دوسری اذان کیا ہوتی تھی فجر کی ایکچوئل اذان وہ دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صاحب اب ہوتا کیا تھا یہ اذان دے کے اتر رہا ہے دوسرا صحابی اذان دینے کے لیے چڑھ پڑتا تھا بس وہ اذان ہو جاتی تو نبی علیہ السلام نے مسئلے میں بتایا لوگ اس وقت کیا کرتے تھے پہلی اذان پہ اپنا روزہ بند کر دیتے تھے جلدی سے پیالہ رکھ دیتے تھے جو کھاتے تھے وہ نکال دیتے تھے لوگوں کو ٹریننگ دی تھی نبی حدیث کے اندر ہی ساری بات چھپی ہوئی ہے کہ حضور نے کیوں کہا جب پہلی اذان دی جائے تو کھاتے رہا کرو اس کا مطلب لوگ کھانا بند کر دیتے تھے نا قرآن مجید نہیں سمجھ رہا نہیں حدیث بڑے بڑے مولانے مولوی شیخ مسئلہ بتاتے ہیں دماغ الٹا ہوا حافظ زبیر علی زئی کا بھی ہو گیا میں نے اس کا بھی پڑھا کچھ نہیں اس کو آیا یہ مولانا پہ الزام اس نے یہی لگایا تھا کہ مسئلہ نہیں پتا خود نہیں تھا اللہ سے مرحوم کو جنت دے اور اللہ کے بندے پھر فرمایا جب دے بلال اذان تو کھاتے رہا کرو اور جب دے تمہارے پیچھے عبداللہ ابن مکتوم اذان تو پھر تم پیالہ ہاتھ سے چھوڑ دو لو جی بندے اسی روایت کو لے کے نا کہ جب اذان دے تو کھاتے رہا کرو اس کو لے کے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور سارے بندے روٹی کھا رہے ہوتے کہتے ہیں حج اذانہ ہو رہی ہیں میرے دادا جی کے پاس میں بیٹھا تو میں چائے کا کپ پینا تھا مجھے کہتے پی پول ہے حج اذانہ ہو رہی ہیں میں کہا ابا جی یہ حرام ہے یہ جائز نہیں آدمی کے اندر جان ہو تو کچھ کر لیتا ہے دوست ہے بلال وہ میرے پاس بیٹھتا ہے روزے 2-4 اس سے کھولے اس سے میں نے کہا نہیں بھائی اب نہیں کھانا بس حکم ہو گیا اللہ کا نہیں کھائیں گے ہاتھ کا پیالہ بھی جو تھا وہاں پہ ہم نے نوالا چھوڑ دیا دل چاہتا تھا کہ نوالا منہ میں اندر منہ میں بھی گیا تو نکال دے اسی وقت نہیں کھانا اب نہیں کھانا حکم ہو گیا بادشاہ کا کہ بند تو فرمایا بند سیکنڈ میں بند تو سیکنڈ میں ہی بند اس طرح پڑتی نفس کو لگامے کہا 1 انچ بھی تم آگے نظر نہیں آنے چاہیے فرمایا 1 انچ بھی نظر نہیں آئے گے بادشاہ فرمایا تم اس محاذ کے اینڈ تک نظر آنے چاہیے چاہے آگ کا دریا کیوں نہ ہو فرمایا شہنشاہ معظم آخری دریا کے دھانے پر پائیں گے آپ مجھے اللہ کہتا ہے یہ بندے جب آئیں گے سلام قول من رب رحیم تیرا رب تم کو سلام کہتا ہے واہ پلے پلے شاباش میری بات مان کر آ گئے ادھر پوری بدتیں شادی کی رسمیں جو تیجے ساتھے چالیے مہندی سب کر گزرو سب کچھ کہوں کڑپ کر دو تباہ کر دو برباد کر دو خدا کے دین کو خوشیوں کے نام پر پھر انہی گھروں کے اندر بربادیاں ہوتی میں نے دیکھی روتے ہوئے دیکھے سارے لوگ میرے اپنے گھر میں 20 قصے ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون مومن کو رمضان یہ سکھاتا ہے کہ ایک سوتر بھی آگے نہیں جانا جب حکم ہو گیا بس یہ وہ باہر ٹریننگ ہے جو یہاں پر ہوتی بس یہ پورے رمضان پھر پورا سال چلتی ہے ٹریننگ جس مومن نے رمضان شریف کے اندر یہ ٹریننگیں لے لی وقت پہ نماز تہجد سحری افطاری یہ وہ سب نبی کی طرح کا کر لیا سب کچھ نبی کی طرح کر لیا انشاءاللہ عزیز علماء نے لکھا اور صلحہ نے لکھا اور زہاد نے لکھا اور عرفا نے لکھا اور بڑے بڑے اللہ کے قریب ولیوں سلف صالحین نے لکھا کہ جس آدمی کا رمضان مرتب ہو گیا اللہ اس کی پوری زندگی مرتب کر دے گا اور جس نے رمضان شریف کو انتشار میں رکھا اور اس کا فساد بنائی رکھا نہ اس میں کوئی پرواہ ہی نہ کچھ کہتا ہے پورا سال ہی روتا رہے گا برباد ہی ہو جائے گا سارا پھر نہ اللہ کو کہے کہ سارا سال میرے ساتھ کیا ہوا اللہ نے کہا تو نے پورے رمضان میں ہماری حدوں کو پاب نہیں لگایا ہمارے ساتھ عشق کیا ہے رات کے پچھلے پہر میں نیند تجھ کو آتی تھی پر تو اٹھا اور تو نے 11 رکعتیں نبی کی اقتداء میں پڑھی 8 2 کر کے تو نے 10 پڑھی اور پھر ایک اکیلا وتر جب تو وتر کے لیے کھڑا ہوا پھر تو نے اپنے ہاتھ بلند کیے رکوع سے پہلے اور پھر تو اپنے اللہ کو پکارا سن اس اللہ کا جواب کہ بندہ میں موجود ہوں جو تو نے مانگا وہ بھی دیا جو سوال کیا وہ بھی دیا اور جو تیری چاہتے تھی وہ بھی ہم نے دیا اور دے دیا تجھ کو مغفرت کا پروانہ جا لے جا تجھ کو دے دیا مغفرت کا پروانہ یہ ہو رہا ہے یہ ہے آدھی رات کے پچھلے پہر میں جب بادشاہ سلامت سے تہجد رائے گاہ ہو جائیں گی
اللہ نے کہا کیا جاہل اور عالم برابر ہو جائیں گے؟ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن میں سوال اٹھائے اللہ نے دو کہ برابر ہو جائیں گے؟ یہ برابر اللہ کے نزدیک نہیں۔ وہ جو رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے لیے اٹھا اور اپنے رب کو راضی کر لیا اور نیند آ رہی تھی، نفس زوروں پر تھا، اور رات کو اس نے افطاری بھرپور نہیں کی، اس وجہ سے نہیں کی کہ صبح تہجد کے وقت مجھ سے اٹھا نہیں جانا، اور کسی دوست سے ملنے کے لیے نہیں گیا، اور اس سے کہا کہ اگر میں چلا گیا تو رات لیٹ ہو جاؤں گا اور پھر وہاں اس کے بعد تہجد پڑھوں گا، اور تہجد میں وہ راحت نشاط نہیں ہونا، حشاش بشاش نہ، نیند چڑھی ہوئی ہونی ہے۔ تو میں نے اپنی تہجد کو خوبصورت نشاط والی اور راحت والی اور خوبصورت حشاش بشاش بنانی ہے، اس لیے دوست سے آج ملنا نہیں، افطاری کرنے جانی نہیں، کسی محفل میں جانا نہیں، کسی میٹنگ میں جانا نہیں، سب سے تعلق توڑ لیا، سب سے ناتا توڑ لیا، ایک اللہ سے جوڑ لیا، اسی کے لیے یہ مہینہ چلے گا۔ ہاں تو کیا برابر ہو جائیں گے وہ جس نے زور آوری سے تہجد پڑھی اور جس کی تہجد میں اس کو آواسیاں آ رہی تھی اور جمائیاں آ رہی تھی، رونگڑائیاں لے رہا تھا اور کبھی کبھی بار بار پانی پہ منہ پہ چھینٹے مارا تھا، یہ اور وہ برابر ہو جائیں گے؟ یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ایک اٹھا پھر رات کو سویا، صبح اٹھا نہایا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، تہجد کا لباس الگ رکھا ہوا تھا، قیمتی لباس نکال کر پہنا، اپنے ہاتھ کو پیٹ ننگے، دوتیاں باندھی ہوئی، ہاں جی بال بکھرے ہوئے، ہال مچی ہوئی، موٹے موٹے پیٹ لے کے، ہاں جی آنکھیں بند ہو رہی، تہجدیں پڑھ رہے ہیں منہ پہ۔ یہ تہجد ہے؟ یہ تہجد ہے؟ اٹھا، ناقص مال تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، ہاں؟ اس کو تو نہ زکوٰۃ میں، نہ صدقے، نہ عبادات، نہ حج میں، ناقص تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ کامل، مکمل، خوبصورت، مچ بیوٹیفل ناقص انسان کو بھی پسند نہیں ہے۔ میں بس اتنا ہی کہہ دوں نا کہ یہ آپ کو یہ اس کا کارڈر اس ٹیبل کا ٹوٹا ہوا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 1000 روپے میں، اور یہ جو پورا ہے یہ آپ کو ملے گا 1500 روپے میں۔ بس اس کا نقشہ آپ یہ لے جائیں۔ اگر آپ میں نفاست، نظافت اور ذہانت اور خوبصورتی کو چاہنے کا مادہ ہوا اور آپ حسن کے پرستار ہوئے اور حسین چیزیں پسند کرتے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو 500 زیادہ دے کے آپ یہ مال اٹھائیں گے؟ یہ نہیں اٹھائیں گے، یہ نہیں اٹھائیں گے۔ بندہ ہو کے نقص پسند نہ کرے تو جو ہو ہی شہنشاہ، جو ہو ہی بادشاہ، آپ کس اللہ کو پیار کرتے ہیں مجھے بتائیں نا۔ اللہ نے کہا کتنے بدبخت ہیں یہ مشرک کہ جب یہ اللہ کے ہاں نہ اولاد ہے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، مگر یہ بیٹیوں کو اپنے لیے کرتے ہیں ناپسند، اور اپنے لیے اللہ اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ پر جب باری آتی نا اللہ کی تو کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے کہا بڑا برا ہوا تیرا، اپنے لیے تو نے بیٹے پسند کیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ شرک بھی کرنا تھا، کوئی رنگ ڈنگ کا کرتا بغیر، کوئی رنگ ڈنگ کا شرک ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے؟ کوئی پتا چلے بندے نے شرک کیا ہے، کوئی طاقتور شرک کرتا، میں تجھے کہتا بھی بندے نے ٹکا کے شرک کیا، کوئی بندہ خسروں والا تے ہجروں والا تے بغیرتوں والا، تو نے بے حیاؤں والا تو نے شرک کیا، تمہیں شرم نہ آئی؟ جو اللہ شرک کے بارے میں یہ کہے، وہ اللہ جب اصلی عبادت مانگے گا تو وہ نقص والی مانگے گا۔ اس کو تو مشرک کا شرک پسند نہیں آیا، اس کو تو مجھے مومن کا ناقص مال اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہونا، یہ بھائی نہیں ہونا، یہ آپ غفلت میں کر لیں۔ اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے، یہ حشر کے دن لگ پتا جائے گا۔ پھر کس لیے 50,000 برس کا دن بنایا؟ پھر کیوں قرآن مجید میں کہا زمین و آسمان ہلا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بربادی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی؟ پھر کچھ بھی نہ کرتا، آرام سے بیٹھے بٹھے رہتے سارے۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان سے آتا، بٹن دباتا، سارے لوگ ایک جگہ جمع کرتا، کہتا بھی سارے کٹھے ہو صاف دیو۔ کیا یہ زمین خراب کر دینی، آسمان، یہ تو پھر کوئی مسئلہ بھی نہ ہوا۔ ہاں، یہ سوال کئی دفعہ میں نے اٹھایا کہ یہ قیامت کیوں اتارنی ہے اللہ نے؟ کوئی سمجھائے ہوا کیا؟ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ لوگوں نے کر کے ایسا لیا جس پہ اتنا جلال آ جائے گا کہ شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح ایک آدمی زمین اور آسمان لے کے ٹکرا لے گا اور ان کو چکنا چور کر کے کہے گا غصے سے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی کہے گا ایک بادشاہ کنٹرولر، میں اللہ وحدہ لا شریک۔ بتائے کوئی بولے، کوئی کائنات میں کون ہے جو اس وقت میرا شریک تھا؟ یہ نکالے سورہ ملک جا کے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کیسا، آپ کون سا دین کا فہم میرے کاشف علی کے حلق میں اتارنا چاہتے ہیں؟ مجھے کون سا دین آپ سمجھانا چاہتے ہیں؟ لائے تو صحیح، حضرت ناصر آئے، مجھے سمجھائیں، مجھے وہ دلیل دیں، وہ قرآن لائے، وہ حدیث لائے جس سے میرا دل میں بھی تمہارے والا ایمان اور اسلام سما جائے۔ تم نے جو جھوٹے تصورات اور جھوٹے یقین اور جھوٹے گمان اور جھوٹے خیال یہ پال رکھے ہیں،
یہ حشر کے دن تم کو نجات نہیں دلا سکتے عزیزو، پھنس جاؤ گے، مان جاؤ، آج کہتا ہوں مان جاؤ، ورنہ حشر کے دن نہیں ماننا، تم مانو گے بھی تو اللہ نہیں مانے گا، آج کہتا ہوں تو مان جاؤ، میں کہتا ہوں آج، میں کہتا ہوں 14 مارچ کو 15 مارچ کو میں کہہ رہا ہوں مان جاؤ، اس مرکزہ دین الخالص میں کہہ رہا ہوں مان جاؤ، پھر میں تو ہوں بڑا وہ آدمی جو صرف اللہ کے عزائم بتا رہا ہے، جب عزائم پورے کرنے والا خود خدا آ جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ دین کا ناقص فہم دین اور ناقص فہم جہلیت، دو چیزیں اس امت کو برباد کر کے رکھ گئی ہیں۔ ہاں جی، وہ جی کفار نے اپنے ملک بنا لیے، فلانا کر لیا، اللہ نے کہا تیرے نبی میں کون سی ایسی کمی تھی جو تجھ کو کافروں کے ملک اچھے لگنے لگے؟ جا کے تم نے ان کافروں کے ملکوں میں نیشنلٹیاں لے لیں، اللہ نے فرمایا نیشنلٹی رکھ لے گا قیامت کے دن اس طرح ایک طرف کو، اور بندہ بیٹھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کاٹے ہوئے جبریل دا پاسپورٹ آ جائے گا، پاسپورٹ فرمایا یہ تیرا پاسپورٹ، کس ملک کی تو نے لی تھی؟ انگلینڈ کی، امریکہ کی، نیدرلینڈ کی، کدھر کی تو نے نیشنلٹی لی؟ کیوں؟ وجہ دارالاسلام میں کون سی ایسی کمی تھی، کون سی عیاشی تجھ کو نہیں ملتی تھی؟ پھر تو نے اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے مجھے کافی نہ جانا ہے؟ اور میں اللہ نہیں رہ گیا تھا؟ بے یقینے ادھر سے مجھے کہنا وعدہ لا شریک پہ یقین، اور ادھر سے دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیاں لے کے تم سکون کرتا رہا۔ آجا تجھے میں دیکھ لیتا ہوں، تیرے اندر کے یقین، آدمی کی رگ رگ سے اللہ نے شرک نکالنا ہے۔ آپ نہ کہیں کہ اللہ پاک نے ایسے ہی کرنا ہے، نہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، آئے خواب میں، کہتے ہیں کہ جنید بغدادی تو حضرت عبد القادر جیلانی کے بھی اتنے بلند، سب سے اولیاء کے سب سے بڑے سید سردار ہیں، اللہ نے پوچھ لیا، نکالا، کہا اللہ نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا خواب میں آئے، انہوں نے کہا او کچھ نہ پوچھ، آتا رہا سارا سب کے ضائع، خیرات ضائع، حج ضائع۔ اللہ نے فرمایا شرک ریا، دکھاوا، اٹھا کے کہتے میں تو ہو گیا خالی، میں تو اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا خالی، میرے تو ہوش پوش اٹھ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں اب بول، تم لوگوں کو بڑا ناز ہے اپنی نیکیوں پر، ہاں؟ تو فرمایا اتنے میں فرشتے نے کہا اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ میری طرف کی اور میرے ہوائیاں اڑی ہوئی، رحمت کی نگاہ ہوئی۔ اللہ نے کہا فرشتے سے نکال اس کی وہ تہجد کی رکعتیں جو یہ بن دکھائے کسی کو رات کے پچھلے پہر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتا، وہ نکال لی جائیں۔ جب وہ 2 رکعتیں سامنے آئیں تو چیک ہوئی پوری رکعت کہ رکعت میں یہ کیا کرتا، سوچتا رہا، یہ بھی چیک ہونا ہے، خشوع تھا، خضوع تھا، پوری اللہ اکبر سے چلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری تہجد چیک کی گئی کہ پڑھ کچھ رہا تھا، سوچ کچھ رہا تھا۔ اس وقت ان سوچوں کے درمیان میں کچھ تھا، کہتے ساری عمر کی تہجدوں میں سے صرف ایک تہجد 2 رکعتوں والی نکلی جو میں نے اللہ کی بارگاہ کے لیے پڑھی تھی، اس تہجد نے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری جان چھوڑا دی، اس نے جان چھوڑا دی۔ ہاں ہم دنیا کے اندر کیا کرتے پھرتے عزیزو؟ اوہ ہماری تہجدیں کہاں گئی؟ ہاں، اور رات کو آپ یہ نہ سمجھیں میں بے خبر ہوں، میں جتنا باخبر ہوتا ہوں شاید آپ بھی نہ ہوں، میں تو نکل کے راتوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں بند ہے۔ جب تو آپ لوگوں نے پہلا روزہ کھولنا تھا اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، جی پہلا روزہ ہے جی بچیاں جی کھولنا ہے، تو ویرانیاں ہو گئی سڑکوں پر، رات میں نکلا ویرانیاں، شہر تک ویران ہو گئے، یہ اولاد کو خوش کرنا جی پہلا روزہ، پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا یہ پہلا روزہ، ہاں جی سب ویرانیاں ہو گئی، 2 دن نہیں گزرے جا کے سڑکوں کے اوپر ویسے پھر رہے ہیں لوگ۔ اللہ کو راضی کرنا تو کسی نے سوچا بھی رات کو ہم اس لیے دکان جلدی بند کریں گے کہ صبح تہجد پڑھنی، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے رمضان شریف میں ٹی وی نہیں دیکھنا، بند کر دیا، بیگم سو جاؤ، عشاء ہو گئی 7 بجے 8 بجے، سوئے آپ بس، اللہ کو یاد کریں۔ صبح کس کی آنکھ نہیں کھلتی بہترین طریقے سے مجھے بتائے، جو بندہ کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی، اور رات کو اللہ کو کہتے ہیں یا الہی صبح اٹھ کے بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، ڈپریشن میں رہتا ہوں، میری حالت ٹھیک نہیں رہتی، میں اب صحیح نہیں ہوں، میں صبح تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میری 2-4 گھنٹوں میں نیند پوری ایسی کر دے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اپنا مدعا اور اپنا دعویٰ اور اپنی باتیں تجھے بتا سکوں، اپنے مسائل تجھ سے میں حل کروا سکوں، یا اللہ مجھے ایسا کہ نہیں صبح اٹھا دے، نہ صبح اٹھائے بادشاہ تو مجھے کہیں کام آپ کے، مسئلے آپ کے، صرف نشہ نہ کیا ہو۔ کافر کی آنکھ بھی تہجد کے وقت 1 دفعہ کھلتی ہے، جائیں پیشاب کرنے کے بہانے اٹھے، یا بندہ 1 دفعہ پیشاب کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پیشاب آئے اسپیشل، کہ بندے کو پیشاب آنا چاہیے رات کو،
اس بہانے اٹھے تو اس وقت اللہ کو یاد کر لے. نشہ نہ کیا ہو. یہ چیلنج ہے میرا, جا کے آپ چیک کر لیں کسی کہ بندے نے رات شراب, کوئی سگریٹ, کوئی چرس, کوئی ایسی شے نہ رات کو اس نے پی ہو جس سے نشہ آ جائے اور یہ سویا رہ جائے, کیونکہ اس نے وہ اپنے دماغ کو خود بند کیا. عام بندہ سوئے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ رات کو ضرور اٹھاتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھ بندہ, میں رب آیا کھڑا ہوں تیرے دروازے پر. اللہ دروازے پر آ جائے اور آپ پھر بعد میں کہیں یا اللہ تو بوا کیوں نہیں کھولتا. اللہ فرمائے میں آیا تھا سویرے تہجد کے وقت تیرے دروازے پر, تو نے بند رکھا تھا. اب بھائی میرے جان میں نہیں, اب میرا وہ وقت نہیں ہے, خاص وقت وہی ہے اس میں جس میں بندے کو جلدی نہیں, بندے نہیں بنتے. تو نبی علیہ السلام نے جب تک آپ, اور ناقص فہم دین اور ناقص فہم جاہلیت کا علاج اب کیا تھا, مختصر اب کیا کریں, بہت اتنی لمبی ہو جاتی ہے. کیا کروں, لوگ کہتے ہیں کاشف جی کے جمعے, اللہ کے بندے میرے جمعے تو حشر کے دن جب مول پڑے گا, تول ہوگا, گنے جائیں گے, وزن میں جب نکلیں گے. اوروں نے بھی جمعے پڑھائے ہوں گے, ہمارے بھی. دعویٰ کرتا ہوں الحمدللہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں, وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حشر کے دن جب یہ تلے گے نا, یہ وقت تم بار بار کہو گے کاشف نے 8 گھنٹے کا جمعہ کیوں نہیں پڑھایا. ہاں, ان دو کا علاج امت کے پاس تھا, اور امت نے دو چیزیں, یہ ناقص فہم دین اور ناقص فہم جاہلیت, اس کا علاج ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے پھر اپنے نبی علیہ السلام کو خود پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر پورا پلان کیا کہ کیا کرنا کیا ہے. امتیں غرق ہو گئی. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت تیرے رب نے قرآن اتارا جب زمین پر اور تری خشکی پر فساد ہی فساد ہو گیا تھا, اور ہوا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. بادشاہ نے پھر پلان کیا, اس کی ترتیب ہوئی, اللہ مریدن, اللہ ارادے باندھتا ہے. اللہ نے ارادہ باندھا, ارادہ باندھنے کے لیے اللہ نے پھر چیزیں سلیکٹ کی. ایک اپنی جو کتاب جس کے اندر وہ اس کے پاس لوح محفوظ ہے, نون والقلم وما یسطرون, لوح قلم کے اندر سے پھر اپنے لیے اس امت کے لیے بہترین کلمے چنے. ان کلموں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کلموں کو باہر نکالا. نکالنے کے بعد اللہ نے بلایا اس وقت سب سے بہترین سرونٹ اپنے نوکر کو, جس جیسا نوکر پوری دنیا میں اس نے ابھی تک پیدا نہیں کیا, بلایا جبریل. جبریل آ گیا. جبریل آ کر جو حکم میرے آقا بتائیے کیا آپ حکم دیتے. فرمایا پکڑ ان چند آیات کو اور 10 ارب فوجیوں کو آگے پیچھے لگا لے. گارد لگ گئی. قرآن مجید آتا ہے کہ جب اتر رہا ہوتا ہے نا تو پھر فوج چڑھتی سارے طرف, ادھر بھی فوجی ادھر بھی فوجی, کائنات بند, سارے شیطان بند, ابلیس کا ناک کا بند کر کے جیل میں اہتمام خاص کیا جائے, کیونکہ شہنشاہ اب مخلوق سے مخاطب ہونے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بعد با ملاحظہ ہوشیار, ہوش نہ نظر بر قدم, ہوش دم بدم. فرمایا ہٹ جائے, شہنشاہ معظم کا کلام اترے گا. جبریل کہتا ہے ٹان ٹان سدرۃ المنتہا پہ گھنٹیاں بجی, ادھر سے سدرۃ المنتہا سے دوسرے چھٹے آسمان پر, چھٹے سے پھر تیسرے, چوتھے, پہلے, اور بادلوں کے فرشتوں کو حکم ہو گیا اور زمین ساری فرشتوں سے گھیر لی گئی. آ گیا بس پھر جبریل لے کے, اور پھر دیکھو ایک بندے کا انتخاب کیا, وہ بیٹھا مکے کے ایک غار کے اندر. ہاں, تنہا امت کے بارے میں سوچے بھی ہوگا کیا, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں. ما کنت ما تدری مل کتاب والایمان, نبی تجھے پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے اور کتاب کیا چیز ہوتی ہے. بس آ گیا پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اترا پھر اس پاک پکیزہ جگہ پر جو مکہ سے دور ویرانوں کے اندر تھی, اجاڑ بیابان, کسی جن پرندے کا وہاں سے سایہ نہ ہو. وہ اکیلا وہاں پر بیٹھا رات کے پچھلے پہر میں سوچے کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں. ہاں, آ گیا پھر جبریل, حاضر ہوا اس کے سامنے انسان کے اندر, اور آ کر اس نے اپنا تعارف کرایا, اور خدا کا تجھے اللہ نے پیغمبر بنا لیا. اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو ہلا دے نبی باہر نکل کے, اور اس پہ قلب محمد پہ پھر وہ کہے پڑھ کیا, نبی کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اتنا زور کا کلام تھا کہ حضور پڑھ نہ پائیں. لوگوں کے ترجموں کا کیا کرنا, ترجمہ مجھ سے سیکھیں. او اقرا ممانا بیکاری, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, یہ کس قدر بوجھ والا کلام ہے, کس قدر بوجھ والا کلام ہے. اس قدر بوجھ نبی پہ پڑھتا جائے, پڑھتا جائے. نبی علیہ السلام کے جسم بارک پہ کانپنا شروع ہو گیا. جبریل نے حضور کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ, جسے بچے کو مانوس کرنے کے لیے نا پیار کر کے قریب لگاتے, وہ تو کیا پیارے نبی پڑھ. حضور نے کہا نہیں, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. یہ بوجھ, یہ ذمہ داریاں میں محمد کس طرح اٹھا لوں گا, اور لوگوں کی باری بعد میں آنی ہے, پہلے میری آ جانی ہے. اللہ نے پوچھنا تیرے قلم پر اتارا تھا, پہلے تو حساب دے نا, تو حساب دے.
وہ جو آیتیں سن کر نبی نے کہا جب سب کو لائیں گے پھر تجھ کو بھی لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رونا نبی کا اس دن کا رونا تھا۔ پھر جبریل نے ایک تیسری دفعہ سینے سے لگایا، نبی علیہ السلام کو پیار کیا، حضور کے اندر روحانیت طاقت جو تھی جبریل نے ٹرانسفر کی فوری طور پر کہ نبی کے دل کے اندر ٹرانسفر کیا جانا چاہیے، وہ کلام اسی وقت بٹن دبایا نبی کے دل میں قرآن مجید اقرا، بس پھر نبی نے پڑھا بسم ربک الذی خلق، اللہ بات یہاں سے چلائی۔ فرمایا بادشاہ محترم یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاک نام سے، اس رب کے نام سے جس نے تم کو خلق کیا، بات ادھر سے چلائی کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، وہی رازق ہوتا ہے۔ ایک لفظ خلق کا لفظ بولا اور پوری توحید اس کے اندر اللہ نے سمیٹ لی۔ ربک بول کر کہا جو تیری پرورش کرے گا، اور جس نے خلق تجھ کو کیا وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا، وہی داتا، وہی غوث، وہی دستگیر، وہی غریب نواز، وہی مشکل کشا، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، ایک بادشاہ ہے بس۔ جب پیشانیاں جھکے تو اس کے سامنے جھکیں، مصیبتیں پڑ جائیں تو اس کے سامنے گڑگڑائیں، جب آدمی کے اوپر حالات بگڑ جائیں تو منتیں اس کی کرے، سماجتیں اس کی کرے، ترلے اس کے لے، اس کے سامنے چک جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، نیاز مندیاں اس کے لیے اور پیار بھی اس کے لیے اور اس کا احکامات بھی اس کے لیے، سر کو ادھر جھکائے، کسی کے سامنے نہ جھکائے۔ یہاں سے تو کلام چلا، اللہ 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 اللہ، یہ وہ کلام پہلے اوپر سے فیصلہ لوح محفوظ سے نکالا، قرآن میں آتا، اور یہ کتاب لوح محفوظ سے نکالا، لوح محفوظ سے نکال کر اپنی زبان سے ادا کیے۔ آواز آئی جبریل کو، جبریل نے اس کو سنا، جبریل لے کے اس کو آیا، آ کے اس نے نبی علیہ السلام کے پاک پکیزہ قلب کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، نبی کے مجھ سے نہیں رکھا جا رہا۔ اخیر اس نے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، قلب میں رکھا، قلب سے پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہوا زبان مبارک سے جاری کرے۔ حضور کی زبان جاری ہوئی، نبی کی زبان سے جاری کیسے ہوتا جب قلب میں نہ آتا؟ سب سے پاک زبان کے اوپر پھر اللہ کا کلام جاری ہوا۔ اللہ نے کہا پہلا کلام، اور اللہ نے کہا یہ جو قرآن مجید ہے سب سے پہلے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ایسے بندے کا انتخاب نہ کیا جائے جو پاک نہیں ہے، پاک کے منہ سے، کیونکہ پاک کا کلام اترا ہے، پاک ہی آ گیا، بس آ گیا بھائی جان۔ فرشتوں کی فوجیں دائیں بائیں، حضور گھر آ گئے، نبی علیہ السلام گھر آ گئے، آ کے نبی علیہ السلام کو کانپ رہے، شیعہ کو تو پتہ ہی نہیں، روایتوں کا مذاق اڑاتے ہیں گدھے، اور کانپ، نبی بوجھ ذمہ داری اور احساس سے کانپے، اللہ 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 اللہ۔ خدیجہ کو بات سنائی، خدیجہ میرے ساتھ تو یہ ہو گئی، اللہ نے تو مجھے نبی بنا دیا، یہ میرے دیکھ تو صحیح بوجھ کون سا میرے اوپر آ گیا، حشر کے دن پیش ہونا ہے، اللہ نے کہا پل صراط ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، خدیجہ ہوگا کیا؟ اللہ اللہ، وہ تو خدیجہ تھے اسی وقت کا پیارے نبی، اور آپ تو پیارے ہیں، دنیا بات سنے گی آپ کی، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کمائی ہیں، آپ کا نہیں سننا تو کس سے سننا ہے؟ ابو بکر حاضر ہوا، حضور نے اس کے سامنے کلام پڑھ دیا، ابو بکر نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ علی بولا 10 سال کا کہ علی آپ ہیں، زید تھا نبی پاک کا 15-16 غلام، وہ تھا 2-3 بیٹیاں تھی، سب قرآن مجید سن لیا۔ اللہ کے بندو، آپ یہ معمولی سمجھتے، وہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی، اس کو بھی سنایا، وہ بھی متلاشی تھا اس وقت دین کا، بیچارہ پریشان، اس کو پتا کوئی نہ چلے، وہ تو راز زبور انجیل پڑھا کرے، اس کو جا سنایا، اسے سنتے ہی کہا یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یہ اس جیسا ملتا جلتا ایمان وہ بھی لے آیا، اور اسے نبی کو کہہ دیا نبی قرآن سنانے کی پاداش میں تجھ کو تیری قوم اس مکہ سے نکال دے، جیسے سب نبیوں کو نکال دیا۔ حضور نے کہا میری قوم مجھ جیسے صادق اور امین کو، جس سے بھلائی چاہی ساری زندگی ان کی، میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کلام پاک جو میں ان کو سناؤں اور یہ مجھے قرآن سنانے پر نکال دیں گے؟ ہاں آج بھی جو حق قرآن کا سنایا گا نبی کی طرح نکالا جائے گا، آج بھی جو حق قرآن کا سنایا گا نبی کی طرح نکالا جائے گا، اس پہ توہین رسالت کے فتوے جاری ہوں گے، اس پہ کبھی ختم نبوت کے خلاف باتیں ہوں گی، آج بھی جو قرآن سنائے گا، جو ان کو بدعتیں سنائے گا، جو ان کو جھوٹ سنائے گا، جو ان کی محفلیں، جو ان کے ختم خواجگان دلائے گا، یہ اس کو سنیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو چاٹیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس پہ دولت نچھاور کریں گے، پھول اس کے اوپر پھینکیں گے۔ جو قرآن سنائے گا اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، قرآن سنائے گا اس کے پیچھے امت نہیں جائے گی۔ یہ رنڈیوں اور کنجریوں کے لیے جو محفلیں موسیقی کی بنتی ہیں اور جو مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں، اس پہ بن تھن سج سور کے اپنی بیویوں کو لے کر جائیں گے اور خود بھی جائیں گے، لے کر جائیں گے اور خود بھی جائیں گے، اور سب کی سب جتنی ہے یہ ان کو لے کر جائیں گے۔ جب قرآن سنایا جائے گا اس مدرسے اور مسجد میں، یہ تنہا ہاتھ لٹکاتے ہوئے جائیں گے،
شادیوں پہ 8-8 10 دن پہلے ان کی بیویاں ان کو مجبور کر کے لے کے جاتی ہیں کہ مہدی اور یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر کریں، یہ اتنی دیر تک ہو نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ شریعت کہتی ہے کہ آدمی جب تک ناقص فہم دین کو ختم کرنے کے لیے، ناقص فہم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف آپ نہیں آئیں گے اور اس رمضان میں نہیں آئیں گے اور ترجمہ تفسیر اس کی نہیں پڑھیں گے، نہیں کوئی قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ چلے گا، وہ ناقص فہم دین بھی اس کے پاس رہے گا، کامل فہم دین نہیں لے سکتا۔ اور ناقص جو چیزیں ہیں وہ کسی صورت میں جاہلیت کی چیزیں نہیں لے سکتا۔ تو اصل چیز جو ہے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے آپ بیٹھے ذرا 10 منٹ بات کرنے دیں، بیٹھے۔ اکثر کسی چیز میں وہ نہیں ہو سکتا، یہ صورت جب تک نہیں ہو سکتی۔ ان کو نکال دیں، یہاں سے نکالیں، ان کو باہر نکالیں، شاید ان پھاڑ کے باہر کاٹ دینا، فوری طور سے باہر کاٹ دینا۔ 1 منٹ تو پہلے اتنا نظر آئے، چلے جائیں، بس چلے جائیں، اترے نیچے، چلے نکل جائیں، ادھر دوبارہ آئیں، شکل گم کریں اپنی، فضول شکل کا آدمی، منحوس، قرآن مجید سننے سنانے میں تمہارا دماغ خراب ہے، الو۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، اس کو پڑھی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے۔ اللہ کے بندے عالم دین بتا رہا ہے، اور وہ بیماری کی حالت میں اٹھ کے 1:15 بجے تو میں پہنچاؤں دوائیاں لے کے ڈاکٹر سے۔ اب اس کو جلدی کی پڑی ہوئی، اس کو اس لیے نکال دو، میرے کہنے سے پہلے اس کے کان پکڑو، باہر نکال دو۔ ان جانوروں کے لیے تو ہم نے دروازہ بند کیا تھا کہ ایسے جانور ہمارے پاس کبھی نہ آئے۔ قرآن نہیں ہضم ہونا، تو قرآن مجید کو اپنے لیے، یہ آپ اپنے لیے جب تک اس کا ناقص فہم دین اور ناقص آپ کے پاس جاہلیت کا علم ہے تو یہ قرآن دور کر سکتا ہے اس نقص کو، تو قرآن مجید کی طرف آئیں۔ اس دنوں کے اندر جو چیزیں آپ کو رکاوٹ بنتی ہیں وہ رکاوٹ ختم کریں۔ یہ افطاریاں، یہ سحریاں، یہ جا کے مولویوں کے کلام سننے، یہ تراویاں، یہ نتنی تلاوتیں آج کل بڑی شیئر ہوتی ہیں، جی اس کی سنو بہت رو رہا ہے، اس کی سنو وہ بہت رو رہا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوگا اس کا تھوڑا سا قرآن سننے کے بعد، نہ آپ کو سمجھ آئے نہ اس کو، رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی دیر سے امت رو رہی ہے، غزہ میں کیا ہوتا ہے؟ 30,000 لوگ بچے مار دیے گئے، کوئی ہوا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ غزہ کا کسی کو غم نہیں، وہ بیچارے کیسے روٹی سحری کرتے، کیسے اپنی افطاری کرتے، کسی کو کوئی غم نہیں۔ اگر امت کے اندر قرآن آج زندہ ہوتا، آپ لوگ کھڑے نہ ہو جاتے ان کے لیے؟ اپنے بچوں کی روٹی روزی کا آپ کو پتا ہے، وہ جو وہاں پر ٹھنڈی بارشوں کے اندر زمین پر تڑپ رہے ہیں، اس کا نہیں پتا ان لوگوں کو، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ آپ کو ایک فہم آئے دین کا، جس کے ذریعے سے آپ صحیح قرآن تک پہنچ سکے۔ جب تک آپ قرآن تک نہیں پہنچیں گے اتنی دیر تک آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ نے پھر کیوں نہیں ابھی تک شروع کیا درس قرآن؟ تو میں نے پھر اسے لڑکے کو کہا بھی حالت تو اس طرح کی ہے کہ 15-20 دن سے میں نے کام کر کے تھک گیا، اجتماع پچھلا بھگتایا، آ کے اس کے بعد کوئی ہوش نہیں، ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے اب تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو رات اور بگڑ گئی، بالکل یہ سمجھیں کہ سانس ہی بند ہو گیا، آکسیجن ہی ختم ہو گئی ساری اندر کی۔ آپ کیا کریں؟ خیر صبح پھر ڈاکٹر آئے، ان کے پاس جا کے کافی 1.5-2 گھنٹے کا ٹریٹمنٹ لیا۔ صبح کے گئے ہوئے بٹھائے رکھا، انہوں نے آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ دیتے رہے۔ پھر میں نے جمعہ نہیں پڑھانے کا ارادہ تھا کہ نہیں جمعہ نہیں، آج پڑھانا رہنے دیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے اس کو تو ہر حالت میں پوری کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے مجھے انشاءاللہ شفا دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ میں نے بھی کوئی نہیں رکھا، بالکل نہیں رکھا، بی پی 100-150 پہ چلا گیا، حالت خراب ہو گئی، طبیعت بہت زیادہ خراب، تو وہ پھر اس کو پھر دوبارہ نارملائز کرنے کے لیے پھر مجھے روزہ چھوڑنا پڑا۔ تو میں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ روزہ چھوڑا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ روزہ، آپ کی حالت ایسی ہے تو آپ روزہ چھوڑیں، اور چھوڑنے والے کو متون نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہی میں گیا تھا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ لو جی لوگ اچھے بھلے ہوتے روزہ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا تم وہ صحت مند، تو کسی کی بد دعا لگ گئی نا تمہیں کہ تم روزہ نہ رکھنے والوں پہ تان کرتے ہو، تو تان ہو تو شنی عبادت کرتے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے کر لی،
الحمدللہ. اب آپ کا کام کیا کہ جو جس کے پاس نہیں ہے طاقت اس کی کوئی مجبوری سمجھ کے اس کو دعا دے کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو بھی یہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرا بھائی بھی تیری بارگاہ میں اچھا بننا چاہتا ہے, پتہ نہیں کس مجبوری نے اس کو اس طرح کا کر دیا کہ اب یہ نہیں رکھ رہا. اچھا نماز نہ پڑھنے والوں پر تان نہ کرے, اس کو کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ بھی بھائی نمازی ہو جائے, تو اس کے لیے یہ کوئی نبیوں والا ماحول بنائے, نہ کہ معاشرے کے اندر ایسا ماحول بنائے. چونکہ تنقید ہی ہمارا ہے تو تنقید کے پہلو کے ساتھ جب تک اس کی تائیدی پہلو نہ آپ لے کر آئیں گے تو وہ پھر حق کے گفتگو جو ہے وہ جو ہے پورا نہیں کر پاتے. گفتگو کا حق ہے کہ آدمی کو سراہا بھی جائے جو اس سے اچھے کام کیے ہیں, جو وہ برے کرتا ہے اس پہ سمجھایا بھی جائے. تو یہ ہے حق کے گفتگو. تو حق کے گفتگو جب تک کسی محفل میں پورا نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اور کوئی سوال کسی کا؟ انشاءاللہ کل میرا ارادہ ہے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد 40 منٹ بعد درس شروع کر دیتا ہوں. تو آپ کو یہی ٹائم ہم نے دیا ہے کہ 7 بجے پھر یہاں پر آئیں گے. تو مغرب کی نماز کے یہ مسئلہ ہے کہ مغرب کی نماز کے اذان کے 40 منٹ بعد عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. آپ لوگ بھی جلدی سونا چاہیں تو اپنی جماعت کرا کے تو چپ کر کے سو جایا کریں, اور صبح تہجد کے وقت اٹھیں. جب آپ صبح تہجد کے وقت نہیں اٹھتے تو آپ کی یہ تراویح پڑھنا کوئی فائدہ نہیں آپ کو دے گا, کیونکہ تراویح بھی آپ نے کھا پی کے آپ کا حال بہت برا ہوا ہوتا ہے. پھر ڈھونڈتے ہیں وہ مسجد جس میں جلدی ختم کر دے. جو پڑھتا ہے آہستہ, آپ کہتے ہیں یار یہ کر کیا رہا ہے, مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کر. بھئی آپ نے ایک ایسی چیز جو اللہ کے نبی نے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال رمضان کے روزے رکھے, ٹھیک ہے, ایک ان میں سے 30 دن کا آیا, باقی آئے 29 دن کے. یہ بن گئے کہ آپ کے نبی علیہ السلام کے 262 روزے ٹوٹل, ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام نے 3 دن اپنی مسجد میں خود ہی قیام اللیل کیا, تو لوگوں نے پیچھے آ کے نبی علیہ السلام کے صف باندھ لی. حضور نے کسی کو نہیں بلایا, لوگوں نے آ کے اپنی مرضی سے پیچھے نماز, یعنی وہ 3 دن کے بعد حضور نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو, الا صلاۃ المکتوبہ فرض نماز کے علاوہ باقی سب. یعنی 259 دن نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ نہیں کرنا, اور جو 3 دن نبی پاک نے قیام اللیل کیا اس پہ قرآن ختم کرنا, سپارے سنانے, یہ قرآن مجید سے کوئی پیار نہیں ہے. قرآن مجید سے پیار ہے. تہجد کے وقت آپ قرآن مجید لے لیں اپنے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, وضو کر لیں اور جو اپنے قرآن مجید شروع کر لیں, اور قرآن ہاتھ میں لے کے چھوٹا بڑا جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے آپ پڑھنا چاہیں نوافل تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں. اور تلاوت کا ایک وقت خاص رکھیں, صبح کریں تلاوت تہجد کے وقت میں, دن میں پھر آپ اس سے نیکسٹ جو آپ نے تلاوت اگلے دن کرنی ہے نا اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اس سے پھر کیا ہوگا, جب تلاوت پڑھیں گے کریں گے آپ کو سمجھ بھی آئے گی, آپ کو رونا بھی آئے گا, گریہ وزاری بھی ہوگا. تو یہ ہی چند موتی ہیں جو اس رمضان کے موسم میں ہاتھ آتے ہیں. رمضان کے دنوں کے علاوہ یہ موتی تلاش کرنے بڑے مشکل ہیں, کیونکہ اس وقت ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں. جب ماحول کا بھرپور آپ فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اس کے نتیجے میں شیطان نے آپ کو کوئی آپ کی زندگی اسے جیرن کر دینی ہے, اور نفس کو آپ نے لگام دینی کوئی نہیں. سحریاں افطاریاں آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ نفس کو لگام دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رمضان شریف اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی میری جزا کوئی نہیں, یہی ہے آپ سب لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان شریف سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اپنا قرآن مجید, تہجد, اپنی رکعتیں, اپنے روزے پورے کر سکوں. میں نے تو بالکل شدید گرمیوں میں کبھی روزے نہیں چھوڑے تھے, 2007 سے لے کے پچھلے سال کبھی بھی چلتا جا رہا میرا, بالکل کام بھی کر رہا ہوتا تھا, پیاس لگی, شوگر تھی, سب کچھ نہیں چھوڑے. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آگے ٹھنڈے روزے, اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے, شاید میں نے اس کو دعا کی تھی کہ یا اللہ گرمیوں کے روزے مجھ سے نہ چھڑائیں, تو مجھے پوری کرنی چاہیے تھی کہ مجھے کبھی بھی روزے نہ چھڑوائیں. اللہ نے کہا چل گرمیاں دے رکھاتے, اب پھر دعا کروں گا کہ اب مجھے کبھی بھی. بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی نقص والی دعا مانگ لی تھی اس وقت. تو یہ اللہ کے پاس ہی ہوتی ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آپ 7 بجے آ جائیں شام کو, تو ہفتہ, اتوار, پیر اور منگل 4 دن صرف قرآن مجید کی تفسیر میں پڑھاؤں گا, 3 دن چھٹی ہوگی. وہ کو آپ نے اپنے گھروں میں پھر اپنا قرآن مجید کی ریپیٹ کریں, کیونکہ میں نے اپنی صحت بھی دیکھنی ہے. اس حوالے سے پھر جو آ جائیں گے تو سوال جواب جو ہے. باقی یہ سوال جواب بار بار روزہ کس سے ٹوٹتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. مولانا صاحب نے کچھ 100 دفعہ دے دی ہیں, میں نے دے دی ہیں, پتہ نہیں کتنے مولوی جنہوں نے بیچاروں نے دے دی, پر مولویاں دماغ سے نیچے کوئی نہیں بڑھتا, بالکل دماغ میں نہیں داخل ہوتا. یہ لڑکے کیا کرتے ہیں, نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کو سوال جواب سننے چاہیے رمضان سے 2-3 مہینے پہلے.
کہ رمضان آ رہا ہے، تیاری کرنی ہے. جو موقع پہ آ کے ہم سے سوال پوچھتا ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر بندہ ہے، اس نے اب بہروپیہ بننا ہے. جیسے شیعہ 10 دن نا محرم کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ لباس اپنا پہن لیتے، کالے رنگ سیاہ رنگ کا لباس، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح آپ کا بھی یہی ہے، رمضان شریف کے اندر یہی آپ کی صورتحال چلتی ہے. آپ ایسے نہ کیا کریں. آپ نے اسی طرح ایک بابے کا فون آ گیا، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میری مدد کرنا. میں نے کہا یہ تو بہروپیہ ہے، اس کی آواز سے پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا اچھا چلے آپ. اب وہاں جا کے کہتا ہے میں نے عمرہ کر لیا ہے، مجھے اب زیارات کا بتاؤ میں کس کس زیارت پہ جاؤں. میں کہا ٹیک کے حرم شریف سے بیٹھ، 70 سال تیری عمر رکھے تھے، ہڈی پسی تیری ٹوٹ گئی کسے پہاڑ تو غار ہرا جو ڈگے نہیں تھے، مڑ کے چکڑا بھی کسی نے نہیں. اوارہ گردی پہ خانہ کعبہ آپ جائیں گئے ہیں، آپ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی گئے ہیں تو دونوں جگہوں سے باہر نہ نکلے. جس کام کے لیے گئے ایک قرآن مجید پورا مسجد نبوی میں ختم کریں، وہاں بھی پیارا نبی نے مدینہ میں قرآن اترا. ایک پورا جو ہے آپ مکہ شریف میں ختم کریں. ایک نیکی کا ثواب 1,00,000، ایک دفعہ قرآن پڑھیں گے 1,00,000 قرآن کا ثواب. اگر آپ نے وہاں ترجمہ تشریح 1 مہینہ لگا کے پڑھا، دعائیں پڑھی، گھر آ کے صرف سویا کرے. زیارات پہ ادھر ادھر گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں 3 زیارتیں ہیں. ایک بقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، اندر جانے کی ضرورت نہیں، باہر کھڑے ہو کے کر دیں، ختم. ورنہ اندر چلے جاتے، اب تو کئی گھنٹے کا سفر بنا دیا انہوں نے. احد کے پہاڑ وہاں پہ آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا مغفرت کی. اور تیسری چیز قباء مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے، یہیں سے گھر سے وضو کر کے جاتے تھے. دیکھیں اس میں شرط گھر سے وضو کرنا ہے. آپ دیکھ لیں پھر کتنا مشکل ہوتا ہے. وہاں جا کے بھی چلو ہو جائے گا، گھر سے وضو کرے ہفتے کے دن اور وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو عمرے کا ثواب ہے. وہ ہم ایئرپورٹ سے اترے، پتہ نہیں یہ شعیب تھا یا پتہ نہیں کون تھا میرے ساتھ. ایئرپورٹ سے اترے تو رستے میں پڑ گئے شہداء. میں ادھر ہی دعا مانگ لیا، میں کہ ایک زیارت تک ہجے اتر نہیں ہو گئی. دوسری ہم بقیع کی طرف سے گھوم کے گاڑی لے کر آئی، میں دوسری بھی ہاتھ چک کے دعا کر، میں کہ 2 تا اتنے کھڑی ہجے ابھی داخل بھی نہیں ہوئے. تیسری آپ رہ گئی، وہ پھر ہم چلے جاتے تھے. تو یہ اتنے کام ہے، وہاں حضور کا گھر دیکھنا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، آپ ادھر ہی رہیں. یہ بڑے لوگوں کے کام ہے، ان کو پھرنا چاہیے. وہ کیوں انسپائریشن لیتے ہیں، وہ الگ ہے. ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے کوئی تحقیقی بات دیکھنی پوچھنی. آپ نے اب اگر کرنے آ ہی گئے نا عمرہ، تو غلط کاموں میں پڑنے کی بجائے آرام سے وہاں پر عمرہ کریں اور اپنا اللہ تعالیٰ سے عبادت میں اپنا وقت گزار کے آئیں. وقت ضائع نہ کریں وہاں پر، ٹھیک ہے نا. فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں بڑے کام کرتے ہیں. یہ حاجی ان کو ایسے نہ حاجی جانے، یہ میں نے ان کو سارے حاجیوں کو چیک کیا ہوا ہے. میں آپ کو پتا ہے حاجی ٹورزم کے ساتھ سارا ہی میں دیکھتا ہوں کیا یہاں آ کے جھوٹ بولتے ہوتے تھا، نظارے ہی بڑے ہیں، نور برس رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آوارہ پھرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، لڑائیاں کرتے ہیں وہاں پر. یہ سارے 2 نمبر حاجی ہے. ایسے ہی نہیں ملک تباہ ہوا. مام کتنا روتا ہے ہر دفعہ. 30 سال سے ایسی دعا کری جا رہا ہے کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما. خانے کعبے میں ہوتا ہے، حجر اسود کے پاس ہوتا ہے، ملتزم کے بالکل قریب ہوتا ہے، اللہ دعا ہی نہیں سنتا. اور قرآن پڑھ کے آپ کرتے کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرے قبول ہو جاتی ہے. کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا سب بے ایمانی کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے عمل کیا ہوتا، میں نے تمہیں دعاؤں کے لیے نہیں رکھا. یہ ہاتھ کلاشن کوفے چلانے کے لیے تھے، سمجھ گئے. 1000 آپ بنا لے گوری، کیا فائدہ؟ تھوڑے گھر ہی پھٹ پھٹ جانا، مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس میں. یہ اہل غزہ کا غم جو ہے نا، یہ بہت بہت لوگوں کے لیے آپ کچھ نہیں نہ کر سکتے. ان کے لیے امداد کے لیے کوئی پیسے 4 بھیج دیا کریں، ٹھیک ہے نا. پہنچے نہ پہنچے آپ نے تو اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. اور ان کی مدد کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما، رونے والی ماؤں کی مدد فرما، جو گھر اجڑ گئے یا اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ان کے پاس روزہ کھولنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، اور ان کے لیے افطاری کرنے سحری کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں. ننھے ننھے بچوں کی لاشیں جب دیکھتے ہیں یا اللہ 30,000 ہو گئے، یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اپنی رحمت میں لے لے. ان ماں اور باپوں کو حوصلے عطا فرما اور ان کو قوت عطا فرما. پوری امت کا حق صرف اہل غزہ ہی ایک جگہ کھڑے ادا کر رہے، اور تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں رہا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. بات کلیئر کرنی چاہیے. اس آدمی کو میں بڑی بخوبی جانتا ہوں. یہ مولانا صاحب کے دور سے وہاں پر آتا ہے. جنونی ہے، جنونی نا، ذہنی مریض ہے. ادھر ہی سامنے اس کی دکان ہے، بندہ کوئی نہیں ٹھیک ٹھوک دماغی لحاظ. اور آئی باری برسی مکان تے آئی ہس دے اندروان ہے. کہتے 12 برس بعد کسی کے گھر افسوس کرنے جاؤ نا تو وہ ہنس رہے ہوتے، ان کو رلانے چلے گئے آپ.
پھرتا پھراتا پتی کبھی ادھر سے آ جاتا ہے، مولانا کی قبر پہ چلا گیا، ادھر چلا گیا، مجھے سکون نہیں آتا۔ بھی بندہ بان کوئی قرآن مجید پڑھ، کوئی حدیث پڑھ، کوئی مولانا صاحب سے گئے، فوت ہو گئے، بات ختم ہو گئی، میرے نہ تیرا بہت تعلق ہے انہوں نے بچے نہیں نہ روندے جتا تو بھی روئی جانا، کچھ بھی نہیں۔ جس کو جہاں سے کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کوئی کام نہیں، کبھی آ کے پوچھا تک نہیں ہم سے اس نے کہ آپ نے مرکز بنایا، کن حالات میں چل رہا ہے، کیا دین کا بنا کائسا، کچھ بھی نہیں۔ تو آج کہیں مجنون پھرتا پھراتا آ گیا 11 بجے، تجھے کس نے کہا 11 بجے آ؟ یہاں وہ بھی بندے صبح 10 بجے کے بیٹھے، یہ بابے بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے اپنے سارا۔ جس بندے کا مسجد میں دل نہ اٹکے، اللہ نے کہا وہ قیامت کی عرش کے سائے تلے نہیں ہوگا۔ جس بندے کا دل مسجد میں اٹک جائے، فرمایا مسجدیں بری لگتی ہیں، ان کو کاٹتی ہیں مسجدیں، رنڈی کھانا، بدماشی کھانے میں وہاں بیٹھے، دکانوں پہ 14 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، یہ سامنے دکان ہے، بیٹھا ہے سویر تو لے کے شام تک کمائیاں کر رہے، اتنے نہیں تنگ پیندے، ادھر آ جاتے ہیں وہ جی میں اب جی خطبہ لمبا ہو گیا۔ خطبہ میرا کاکا اس تو بھی لمبا ہوا، شکر کر میں آج بیمار ہاں تو تینوں تکلیف نہیں زیادہ ہوئی، اللہ تعالیٰ تینوں صحت تندرستی دے، ٹھیک ہے نا۔ 2 تو 3-4 گھنٹے کا خطبہ، بھئی امت میں ایک میں ہی تو یہاں چلا رہا ہوں، اور چلا کون رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاس من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرمائیں۔